مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادته سيدخلون في جهنم داخرين۔ قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے من لم یعرف الجاہلیہ لم یعرف الاسلام، جس نے زمانے جاہلیت کو نہیں دیکھا وہ اسلام کو بھی نہیں سمجھ سکتا۔ آپ نے آئنسٹائن کا قانون پڑھا ہوگا، نظریہ اضافت، کہ ہم کسی بھی چیز کو جب سمجھتے ہیں تو اس کے مخالف سے سمجھتے ہیں، اس کے اپوزٹ سے سمجھتے ہیں ہم۔ اخلاق والا آدمی کسے کہتے ہیں؟ جو بد اخلاق نہ ہو۔ تو جس نے کبھی بد اخلاق آدمی نہ دیکھا ہو اسے با اخلاق کی فہم نہیں ہو سکتی۔ جس نے بدصورت نہ دیکھا ہو اسے کیا پتا کہ خوبصورت کیا ہوتا ہے، جس نے خوبصورت نہ دیکھا ہو اسے کیا پتا کہ بدصورت کیا ہوتا ہے، جس نے کمزور نہ دیکھا ہو اسے طاقتور کا اندازہ نہیں، جس نے طاقتور نہ دیکھا ہو اسے کمزور کا اندازہ نہیں، جس نے گندگی نہ دیکھی ہو اسے صفائی کا اندازہ نہیں، جس نے صفائی نہ دیکھی ہو اس کو گندگی کا اندازہ نہیں۔ یہ میں اپنی بات بیان کر رہا ہوں کہ میں بھی کینیڈا سے آیا ہوں نا۔ پاکستان سے باہر نکلو، صاف ستھرے ملک، اپنا نارتھ کراچی ماشاءاللہ، آتے ہی غلاظت کا ڈھیر، کچرے، مکھیاں۔ میں نے آتے ہی کل صبح 6 بجے میں پہنچا ہوں کراچی، کینیڈا سے، بہت لمبی فلائٹ۔ جو ہمارے ہوسٹ تھے کینیڈا میں، آتے ہی ویڈیو کال کی میں نے ان کو اور بتایا کہ ماشاء اللہ آپ ہماری گلی دیکھیں۔ اور میں نے کہا مجھے کیوں بھیجا آپ نے واپس، مجھے آنے کیوں دیا؟ تو جب میں نے ان کو اپنی گلی دکھائی تو بس کیا بتاؤں، کیا گٹر کے جو صفائی ہوئی ہوئی تھی نا، وہ مال ملادہ باہر رکھا ہوا تھا، پوری گلی کا یہی حال، اور اس پورے نارتھ کراچی کا الحمدللہ یہ حال ہے۔ الحمدللہ کیوں کہہ رہا ہوں میں؟ کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم صبر کرتے ہیں اس پہ۔ اب پتہ نہیں صبر پہ ثواب مل رہا ہے یا الٹا عذاب ہوگا، کہ اللہ کہے گا کم بختو، گندگی پہ صبر کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ کچھ صبر ایسے ہوتے ہیں جن میں یہ ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ صبر کا ثواب بھی مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا۔ شریعت کے خلاف چیزوں پہ صبر کا ثواب تھوڑی ملتا ہے۔ جیسے جو لوگ دوسری شادی نہیں کرتے اور صبر سے رہتے ہیں، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ اس پہ ثواب تھوڑی ہے، کیونکہ وہ تو اللہ کی طرف سے ترغیب ہے، کرو بھائی، تم نہیں کر رہے تو وہ تو تمہارا اپنا ہیڈیک ہے۔ آپ افطار کے وقت صبر کرو کہ میں 1 گھنٹے بعد افطار کروں گا، پکوڑے رکھے ہوئے ہیں، اذان ہو گئی مغرب کی، شربت، پکوڑے، چاٹ، دل چاہ رہا ہے کھانے کا، آپ صبر کرو، 1 گھنٹے بعد کھاؤں گا، ثواب ملے گا؟ تو بھائی وہاں ثواب ملتا ہے جہاں صبر کا اللہ نے حکم دیا ہو۔ گندگی پہ صبر کا اللہ نے ہمیں حکم نہیں دیا ہے۔ یہ سوچ کے اور ٹینشن ہوتی ہے کہ پتہ نہیں صبر پہ ثواب مل بھی رہا ہے کہ نہیں مل رہا۔ آپ کہہ سکتے ہیں مفتی صاحب جب اتنی گندگی ہے نارتھ کراچی میں رہتے کیوں ہو؟ بھائی مسجد کی وجہ سے رہتے ہیں، یہاں 20 سال ہو گئے،
رفیع بھائی ہیں یہاں پہ ماشاءاللہ پرانے، اور پرانے دوست ہیں جن کے زمانے کی ٹرینیں بند ہو چکی ہیں، ان کے زمانے کی سائنسی ایجادات ریٹائر ہو چکی ہیں، تو اب پرانے لوگ ہیں. تو پھر سب سے بڑی بات مسجد، آپ کہہ سکتے ہو کہ دوسری مسجد میں چلے جاؤ، مسجدیں کم تھوڑی ہیں. میرے جیسے آدمی کو انتظامیہ کے لیے برداشت کرنا آسان کام نہیں ہے. یہ ایک اہم مسئلہ ہے، خوب سمجھ لیں. دیکھو عوام کو عقیدت اور محبت ہو جاتی ہے، لیکن انتظامیہ کے مسائل ذرا ڈفرینٹ قسم کے ہوتے ہیں. انتظامیہ کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کیا نکلے، ایک درد سر نہ بن جائے، مصیبت نہ بن جائے. امریکہ میں میرا بیان تھا، لوگ بڑے جوش سے بیان سن رہے تھے. بیان سے پہلے انہوں نے کیا چندہ، میرے آنے سے پہلے کیا انہوں نے چندہ، کہ چلو مسجد میں لوگ آ رہے ہیں اپنی مسجد کے لیے چندہ کریں، ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں. میں جب پہنچا ہوں تو آئے تھے لوگ میرا بیان سننے کے لیے تھے، چندے کے لیے تھوڑی آئے تھے. خیر انہوں نے چندہ بھی دے دیا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، مسجد کو اگر کوئی چندہ دے صدقہ جاریہ ہے. جب میں آیا ہوں تو لوگ جوش میں کہ بھئی اب بیان سنیں گے. بیان ہوا 1 گھنٹہ زبردست، لوگ چاہ رہے تھے اور بھی ہو، بہت دور دور سے. آپ کو پتہ ہے یہ امریکہ کینیڈا میں لوگ سبرز میں رہتے ہیں، سبرب جو مضافات ہوتے ہیں وہاں سے بہت دور، کوئی 3 گھنٹے کی ڈرائیو 4 گھنٹے کی ڈرائیو پہ آتے ہیں، تو وہ تو چاہتے ہیں کہ بھئی اتنی دور سے آئے ہیں کچھ لمبا بیان ہو. تو بعض مسجدوں میں دیکھا کہ پبلک بیٹھی ہوئی ہے جوش سے شوق سے بیان سننے کے لیے، اور کمیٹی والوں نے کونیاں مارنا شروع کر دی، بند کرو، ختم کرو بیان، دیر ہو رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کمیٹی کا مقصد تھا روکھڑا، وہ مل گیا ان کو، اب ان کو بیان بوجھ لگ رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو میں نہیں کہہ رہا ساری کمیٹیاں ایسی ہوتی ہیں، جو بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ ایسی ہوتی ہیں. مجھے بڑا غصہ آیا، میں نے کہا بھائی لوگ اتنے شوق سے سن رہے ہیں، کہہ رہے نہیں بہت لمبا ہو گیا بیان. تو لمبا ہو گیا تو مجھے تھکاوٹ ہو نا، یا لوگوں کو تھکاوٹ ہو. جب سامنے والے جوش و خروش سے بیان سن رہے ہوتے ہیں نا، تو بیان کرنے والے کو بھی موٹیویشن ملتی ہے، اس میں بھی پاور آ جاتی ہے، طاقت آ جاتی ہے. بہت دفعہ ہوا ہے کہ پبلک سن رہی ہے، کہہ رہے نہیں جی بیٹھے ہیں، آپ عشاء کے بعد بھی بیٹھے ہیں، اور کمیٹی والے کیا کر رہے ہیں، پاؤں پہ آ کے ٹھونگے مار رہے ہیں، یوں کر رہے ہیں. تو اس لیے مساجد کی انتظامیہ کچھ ٹھیک بھی ہوتی ہیں، کچھ الگ بھی ہوتی ہیں. تو اب ہم تو تھوڑا سا عام لوگوں سے تھوڑا سا ٹریک سے ہٹ کے چل رہے ہوتے ہیں. تو اب مجھے خطرہ ہوتا ہے پتہ نہیں یہ برداشت کر پائیں نہیں کر پائیں، ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو جائے. اب یہاں کے لوگوں نے تو برداشت کر لیا، مجھے 20 سال بہت ہوتے ہیں برداشت کرنا، عادی ہو گئے ہیں، خوبیاں خامیاں جو بھی ہیں چلو بھائی چلے گا. نئی جگہ جانے کے بعد کیا ہوگا کچھ پتہ نہیں ہے. اس لیے بہتر ہے کہ آدمی جہاں ہے تمیز سے وہیں بیٹھا رہے. باقی مرغیوں کا غم ہے وہ پھر کبھی شیئر کریں گے انشاءاللہ، وہ غم رہے گا. جب بھی آتا ہوں میرا دل چاہتا ہے کہ بس چھوڑو کیا باتیں کروں لے کے. خیر، تو اب ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ گندگی کسی طریقے سے ختم کریں. میں پلاننگ کر رہا ہوں مسلسل کہ بھئی یا تو ہم علاقہ چھوڑ کے کسی اچھے علاقے میں چلے جائیں، ڈیفینس چلے جائیں، ملیر کینٹ چلے جائیں، یا کوئی صاف ستھرا علاقہ وہاں چلے جائیں، یا پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ اپنے علاقے ہی کو اچھا بنا لیں. کیا خیال ہے بھائی؟ تو میں آج کل اس پہ ورک کر رہا ہوں، تو کہ کیسے اپنے علاقے کو ہم صاف ستھرا رکھ سکتے ہیں. پہلے ہم کوشش کریں گے علاقے کے ناظم سے ملیں کہ بھائی گورنمنٹ کا کام ہے تو اللہ کا واسطہ آپ کر لو. گورنمنٹ نہیں کرے گی تو پھر ہم علاقے کے لوگوں کو جمع کریں گے کہ انسان کے بچے بن جاؤ، سب مل جل کے پیسے جمع کرتے ہیں، کوئی میکینزم بناتے ہیں کہ علاقہ صاف ستھرا رہے. اور صاف ستھرا کرنا کوئی کمال نہیں ہے، صاف ستھرا رکھنا مسئلہ ہے. اللہ کرے اس مہم میں کامیاب ہو جائیں، ورنہ پھر صبر کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. کیا خیال ہے رفیع بھائی؟ کوشش کرنی چاہیے نا.
اور میرا ارادہ یہ ہے کہ ایک مہم کی صورت میں یہ کام کروں گا, اس کا ولاگ بھی بناؤں گا. اگر ہم اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ دیکھو ہمارے علاقے میں کتنا صاف ستھرا ہو گیا, بالکل نیٹ کلین, گلیاں چمک رہی ہیں, اگر ہم اس مہم میں کامیاب ہو گئے تو جو پروسیس ہم نے اختیار کیا تھا پورا ایک ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کا ولاگنگ کر کے ریکارڈ کر لیں گے, تو کراچی کے دوسرے علاقے والوں کے لیے بھی ایک یوں سمجھیں کہ ایک نمونہ ہوگا وہ, کہ بھئی آپ حکومت کی سے امیدیں مت لگاؤ. دیکھو ہمارے گھروں کو گورنمنٹ آ کے صاف کرتی ہے بھائی, گٹر بند ہو جائے گورنمنٹ آتی ہے, کچھ خود ہی کرتے ہیں نا, اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہم خود صاف کرتے ہیں. ہم گورنمنٹ کے بل بوتے پہ نہیں ہوتے, ہم اپنے بستروں کو صاف کرنا, گھر کے برتنوں کو صاف کرنا, ماسیاں لگائی ہوئی ہوتی ہیں, خود کر رہے ہوتے ہیں, بیسیوں ڈیپینڈ نہیں کرتے. تو ایسا ہی بھائی ایک گلی کو سب گلی والے مل کے بھی تو صاف کر سکتے ہیں, لیکن ایک سسٹم ہونا چاہیے, وہ سسٹم ہمارے پاس نہیں ہے. تو اس پہ میں کوشش کر رہا ہوں, کام کر رہا ہوں, ابھی شروع کیا میں نے, یہ میرا کام ہے نہیں لیکن مجبوری ہے, کیا کریں بھائی, جب آپ لوگ نہیں کرو گے تو مولانا صاحب کریں گے نا. یہ تو اپنا علاقہ صاف کریں گے انشاءاللہ, پھر ہم بتائیں گے بھائی یہ اگر ہو گیا, نہیں ہوا, کیونکہ اس میں لوگوں کا تعاون ضروری ہے. اور اس میں جس سے بھی مشورہ کیا ہے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ پیسے نہیں نکالتے جیب سے, یہ بڑا مسئلہ ہے. کسی سے 50 روپے نکلوانا, خون پسینہ نکل جاتا ہے آدمی کا, خون پسینہ نکل جاتا ہے, لوگ نہیں دیتے. یہ تو گورنمنٹ آپ سے گیس اور بجلی کے بل لے لیتی ہے, کیونکہ نہیں دو گے تو گیس کاٹ کے چلی جائے گی, تو مجبوری ہے دے دیتے ہیں, ورنہ یہ بھی کوئی نہیں دیتا. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے ساتھ کہ حق لیتے ہوئے تو ہم سب آ جاتے ہیں, حق دینے کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے ہم لوگوں کے ساتھ. تو کوشش کریں گے, کامیاب ہو گئے تو ٹھیک ہے, نہیں تو خیر. تو میں تو آئنسٹائن کے نظریہ اضافت بیان کر رہا تھا کہ کسی صاف ستھرے علاقے, ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب جو تھے نا بہت زیادہ صاف ستھرے تھے, بہت سے بھی زیادہ, حالانکہ وہ تو باہر ملکوں سے ہو کے نہیں آئے تھے, اتنے صاف ستھرے تھے. وجہ کیا تھی؟ ہماری جو روایات تھی نا ہندوستان میں, وہ یہ والی نہیں تھی جو آج چل رہی ہیں. ہماری جو ہندوستان میں روایات تھیں وہ صفائی ستھرائی والی ہی تھی. مسلمان بہت صاف ستھرے ہوا کرتے تھے. ہمارے حکمرانوں نے ہم کو میلا بھی کر دیا اور الحمدللہ ہم کو گندا بھی کر دیا. خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے اس کے اپوزٹ کو سمجھا جاتا ہے. آپ صاف ستھرے علاقے سے آؤ تو گندگی آپ کو بری لگے گی, گندے علاقے سے جاؤ تو صفائی آپ کو بہت اچھی لگے گی. میں جب باہر ملکوں میں جاتا ہوں 3 دن تک صرف سانس لیتا رہتا ہوں. آپ بھی آسٹریلیا گئے تھے نا, یہ بھی ان کا فون آیا, مفتی صاحب عجیب ہی, جو انڈا موڑ سے گئے تھے آپ, اس لیے. تو آدمی کہتا ہے پتہ نہیں کہاں آ گیا, میں جنت میں آ گیا یا جنت الفردوس میں آ گیا. سانس لے رہا ہوتا ہے, صفائی ستھرائی 3-4 دن تو سیٹ ہونے میں لگتے ہیں کہ میں جاگ رہا ہوں, میں سو تو نہیں رہا. مجھ پہ کچھ زیادہ اثر ہوتا ہے, میں نہیں کہہ سکتا ہر ایک پہ ہوتا ہوگا, مجھ پہ کچھ زیادہ ہی ہوتا ہے. 3 دن تک تو بس میں سانس لیتے رہتا ہوں کہ یار خاندانی قسم کی آکسیجن مل رہی ہے, کیونکہ پتہ چلتا ہے باڈی پہ اثر محسوس ہوتا ہے. ایسا ذہن کو سکون ملتا ہے, اتنا سکون ملتا ہے کہ آپ کی سوچ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی بہت میلا کچیلا گندے کپڑے ہو, آپ اس کو جا کے نہلا دو, وائٹ کاٹن کلف پہنا کے, خوشبو لگا کے ایئر کنڈیشن میں بٹھا دو اور بولو اب کیسا سکون مل رہا ہے. کسی بھنگی کے ساتھ یہ کام کرو کیسا لگے گا اس کو. ہم بھنگی نہیں ہیں میرے بھائی, لیکن جن جگہوں پہ ہم رہتے ہیں نا وہ شاید بھنگیوں کے رہنے کی ہیں, وہ عام انسانوں کے رہنے کی نہیں ہے. خیر, تو تعرف الاشیاء باضدادها, ہر چیز اپنی اپوزٹ سے پہچانی جاتی ہے. تو جیسے ہمیں یہاں گندگی نظر آتی ہے تو ہمیں وہاں کی صفائی کی بہت زیادہ قدر ہوتی ہے. باہر ملکوں میں بہت اچھے لگتے ہیں وہ صاف ستھرے علاقے. ایسے ہی میرے بھائی
کچھ صفائیاں یہاں پر ہیں. تو جب ہم وہاں جا کے وہ گندگیاں دیکھتے ہیں تو وہ گندگیاں بھی ہمیں بہت زیادہ بری لگتی ہیں. وہ انگریزوں کو نہیں لگتی, وہ ہمیں لگتی ہیں. وہ ہے روحانی گندگیاں. وہ کیا ہیں بولو؟ روحانی گندگی. بے لباس ہونا کوئی کمال نہیں ہے. بے لباسی یہ تہذیب سے عاری لوگوں کی علامت ہے. دنیا میں تہذیب میں سب سے پہلا دخل آپ کے لباس کا ہے. قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے جو تمہاری جسم کے ان اعضاء کو چھپا دیتا ہے جو اعضاء ہم دوسروں کے سامنے دکھانا نہیں چاہتے. اور اللہ نے قرآن مجید میں لباس کو زینت قرار دیا. زینت. مجھے ایک بات بتاؤ, زینت میں انسان کو سکون ملتا ہے یا زینت اختیار کیے بغیر بد زینت ہونے میں سکون ملتا ہے؟ زینت میں سکون ہے نا. جتنی زیادہ زینت ہوگی چھچور پنا نہ ہو. زینت کا مطلب تہذیب کی والی جو زینت. تو اللہ قرآن مجید میں اللہ سے زیادہ کوئی انسانی نیچر کو جانتا ہے بھائی؟ کوئی بھی نہیں جانتا. اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہارے لیے زینت رکھی ہے. کس میں؟ لباس میں. اب دیکھو ایک بات خوب اچھی طرح سمجھو. اللہ نے مرد کے لیے بھی لباس کو زینت قرار دیا, عورت کے لیے بھی لباس کو اللہ نے زینت قرار دیا. اور عورت کا لباس اللہ نے سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک, اور مرد کا لباس اللہ نے اتنا سخت نہیں رکھا. جو قوم بے لباس ہو جائے, چڈیاں پہن کے گھوم رہی ہو, پورے باڈی ان کی ایکسپوز ہو رہی ہو, یہ بھی ایک گندگی ہے. جب انسان یہ گندگی دیکھتا ہے تو اپنی لباس کی اس کو قدر ہوتی ہے. اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے, ہماری عورتیں پورے کپڑے پہنتی ہیں, ہمارے مرد بولو پورے کپڑے. اب مجھے آپ بتاؤ, آپ لوگ اگر یہاں کتنے اچھے لگ رہے ہو ماشاءاللہ, نیک شریف شرفا, اگر یہاں چڈی بنیان میں آئے ہوئے ہوتے, اچھے لگ رہے ہوتے یا برے لگ رہے ہوتے؟ بولتے کیوں نہیں؟ کتنے برے لگ رہے ہوتے. کچھ ٹھرکی قسم کے لوگ جن کی شہوت اور ٹھرک حد سے تجاوز کر چکی ہے, ان کو تو وقتی طور پر شاید کوئی سکون مل رہا ہوتا, لیکن وہ بھی تھوڑی دیر کا ہوتا ہے. نارملی اس سے انسان ڈپریشن میں جاتا ہے, اسٹریس میں جاتا ہے. تبھی دنیا کی جتنی قومیں ہیں, چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم, آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک 100-150 سال پہلے تک پورا پراپر لباس پہنا کرتی تھیں, چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ غیر مسلم. سکون ملتا ہے اس میں. لیکن جب آپ کفرستان میں جاتے ہو پھر آپ کو اسلام کی قدر ہوتی ہے کہ اے اللہ تیرا کتنا فضل کہ تو نے ہمیں حکم دے دیا پورا لباس پہننے کا, مرد کو بھی اور عورت کو بھی. اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اللہ نے حکم دے دیا, اس کا فائدہ کیا ہوا؟ میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں اس کا فائدہ کیا ہوا. مثال سے, آپ کو کوئی بیماری تھی, ڈاکٹر نے کہا کہ ڈاکٹر کو پتا تھا کہ اس بیماری کا علاج اس میڈیسن میں ہے, اس دوا میں ہے جو ذرا کڑوی ہے. آپ بلا وجہ ڈاکٹر سے الجھ رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ دلیل سے ثابت کرو کہ اس دوا میں میری شفا ہے, یا اور آسان کر دیتا ہوں, آپ دلیل سے ثابت کرو کہ اس انجیکشن میں میری شفا ہے. اب ڈاکٹر دیکھ رہا ہے کہ یار اس انجیکشن کو اگر نہیں لگایا گیا یہ بندہ مر جائے گا, اور میں دلیل سے ثابت کرنے آ گیا تو اس میں ایک نئی ڈیبیٹ شروع ہو جائے گی. اس کو سمجھائے گا کون؟ کیونکہ اس کی عقل ڈاکٹر کی عقل کے برابر نہیں ہے. عقلیں لامحدود ہوتی ہیں یا محدود ہوتی ہیں؟ بولو. دنیا میں کوئی انسان ایسا ہے جسے اللہ تعالی نے غیر محدود صلاحیت دی ہو؟ کوئی ہے ایسا انسان؟ آپ وزن اٹھا سکتے ہو 10 کلو 20 کلو بہت 30 کلو,
کیا دنیا میں کوئی ایسا انسان دیکھا جو لامحدود ویٹ اٹھا سکتا ہو ہے بھائی؟ تو بھائی ہمارے بازوؤں میں وزن اٹھانے کی طاقت محدود ہے، کتنا ہی بڑا فنٹر ہو ایک وقت کے بعد جا کے عاجز آ جائے گا. اللہ نے ہمیں بولنے کی طاقت دی، یہ محدود ہے یا لامحدود؟ میں 1 گھنٹہ بیان کر سکتا ہوں، 2 گھنٹہ کر سکتا ہوں، 3 گھنٹہ. جب پہلے میرے سفر ہوتے تھے ایک دن میں 4 بیان رکھے ہوئے ہوتے تھے، میں ان سے کہتا تھا ویسی گولی سے مار دو میرے بھائی، اتنا کون بولے گا یار. ہمارے جو فرمایا کرتے تھے، جو واعظ ہوتے ہیں نا، واعظ و نصیحت کرنے والے، وہ اگر ہر وقت بیان کرتے رہیں تو کیچڑ آنا شروع ہو جاتا ہے. مثال دیتے تھے کنویں میں پانی زیادہ نکالو گے تو کیچڑ آئے گا، بیان میں جان اور طاقت ختم. تو بولنے کی ایک محدود طاقت ہے، ایک وقت تک بولو گے تھک جاؤ گے، گلا بیٹھ جائے گا آپ کا، دماغ کام کرنا چھوڑ دے گا. بھاگنے کی محدود طاقت. ایک خاتون گئی کہ میرا بچہ، میرے شوہر جو ہے ڈاکٹر نے ان کو کہا کہ آپ کے شوہر بیمار ہیں تو ان کو چاہیے کہ واک کیا کریں. نفسیاتی ڈاکٹر تھا، دماغی ڈاکٹر ہوتے ہیں نا، جو نفسیاتی تو نہیں کہنا چاہیے، نفسیات کا علاج کرنے والے. نفسیاتی کا مطلب تو خود بیچارہ نفسیاتی، لیکن وہ تھا بھی نفسیاتی. بعض ڈاکٹر لوگوں کی نفسیات کا علاج کرتے کرتے خود کیا ہو جاتے ہیں. یہ میرا ٹاپک چینج نہ ہو جائے، یہ جو ٹاپک لے کے چل رہا ہوں بیچ میں قیام طعام بہت آتا ہے. یہ بھی اس کی علامت ہے بھائی. جو سائیکیٹرسٹ ہیں ان کو بھی چاہیے کہ روزانہ 2-3 پیشنٹ سے زیادہ مت دیکھا کریں، کیونکہ کسی نفسیاتی سے کو ڈیل کرنا اور اس سے بات چیت کرنے سے آدمی خود بھی کیا ہونا شروع ہو جاتا ہے، نفسیاتی ہونا شروع ہو جاتا ہے. میرے پاس کوئی وہمی آ جائے نا، ایسے کانپنا شروع ہو جاتا ہوں میں کہ یہ مجھے وہم کا مریض بنائے گا. اس لیے میں بس ایک دن میں 24 گھنٹے میں 1 سے زیادہ پیشنٹ وہم کے مریض کا نہ کال سنتا ہوں نہ اس کو دیکھتا ہوں، اور اس کو بھی 2-3 منٹ اس کے بعد میں بولتا ہوں تیرا کوئی علاج نہیں ہے، تو بیمار ہے، تو ہمیں کیوں بیمار کر رہا ہے بھائی؟ تو پانی کے ٹب میں ڈوب کے مر جا، کیونکہ ان کا غسل ہوتا ہی نہیں ہے نا. جب تک پانی کے ٹب میں نہیں گھس جائیں، سمندروں میں غوطے نہ لگائیں، ان کمبختوں کا وضو نہیں ہوتا. تو میں ان سے ایسے ہی کہتا ہوں، میں نے کہا تو مر جا. اس زندگی تیری بیوی تجھ سے پریشان، تیرے بچے تجھ سے پریشان، ٹینکیوں کی ٹینکیاں خالی کر دیتے ہیں. ایسے لوگ ہیں نہانے جاتے ہیں پوری ٹینکی خالی ہو گئی، ان کا کمبختوں کا غسل نہیں ہو رہا. تو بھائی تیرا غسل نہیں ہو رہا تو ہمیں کیوں پریشان کر رہا ہے؟ اس کو نہیں، مجھے پتا ہے اس کا نہیں کوئی علاج ہے. یہ جب تک خود نہیں سیریس ہوگا اپنے علاج میں، کون کر سکتا ہے علاج؟ تو اب کتنے ڈاکٹرز ایسے ہیں جو سائیکالوجسٹ تھے، وہ علاج کرتے کرتے خود سائیکو ہو گئے، کیونکہ اپنی طاقت سے زیادہ بوجھ اٹھا لیا، اب اپنا علاج کسی اور سے کروا رہے ہیں. تو یہی ایک ڈاکٹر تھا جو علاج کرتے کرتے کیا ہو گیا، سائیکو پیشنٹ بن گیا. تو ایک خاتون نے کہا کہ انہوں نے خاتون کو مشورہ دیا کہ اپنے شوہر کو بولو واکنگ کیا کریں. تو انہوں نے کہا وہ تو ماشاءاللہ 20 سال سے واکنگ کر رہے ہیں. 20 سال سے کیا کر رہے ہیں؟ واکنگ. تو ڈاکٹر نے کہا پتہ نہیں کہاں نکل گئے ہوں گے، پکڑ کے لائے ان کو. جو بندہ 20 سال سے واکنگ کر رہا ہو وہ تو اب تک کراچی سے امریکہ پہنچ چکا ہو. خیر، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو طاقتیں محدود دی ہیں، لامحدود طاقت اللہ نے انسان کو نہیں دی ہے. تو ہر چیز محدود ہے. تو عقل لامحدود ہو سکتی ہے بھائی، تھنکنگ پاور لامحدود ہو سکتی ہے کہ سب کچھ انسان ہی فیصلہ کر لے کہ یہ بھی ٹھیک ہے یہ غلط ہے، اور اس پہ ایسا یقین ہو کانفیڈنٹلی کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی ٹھیک ہے. نہ، ایسا نہیں ہوتا بھائی. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے جہاں انسان جا سکتا ہے، عقل آپ کو وہاں تک لے جا سکتی ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہاں آپ کو ہتھیار ڈالنے پڑتے ہیں کہ بھائی ہم نہیں فیصلہ کر سکتے، یہ انسان سے اوپر کی کوئی ذات ہوگی جو ہمیں بتائے گی. تو میں ڈاکٹر کی مثال دے رہا تھا کہ ایک پیشنٹ ہے، ڈاکٹر سمجھتا ہے کہ اس کو پین ہو رہا ہے ہارٹ میں یا کچھ مسئلہ ہو رہا ہے، فوراً انجیکشن لگ گیا تو یہ بچ جائے گا، نہیں لگا تو یہ مر جائے گا. اب ڈاکٹر انجیکشن لے کے کھڑا ہوا ہے، آپ نے ڈاکٹر سے ڈیبیٹ شروع کر دی. ڈاکٹر صاحب کائنڈلی مجھے یہ بتائیے گا، پہلے یہ دلیل سے ثابت کریں کہ میڈیکل سائنس کی کون سی کتاب کے کون سے صفحے پہ لکھا ہوا ہے کہ جمشید کو جب یہ والا پین ہو
تو اس کے لیے یہ والا ٹیکا لگے گا. ڈاکٹر کے پاس ٹائم صرف 5 منٹ تھا. ڈاکٹر نے مطمئن کرنے کے لیے کہ جمشید تو لگوا نہیں رہا ٹیکا, چلو فوراً میں میڈیکل سائنس کی کتاب لے آتا ہوں, دکھا دیتا ہوں, بھائی یہ دیکھو یہ پڑھ لو. اب جمشید نے کہا کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ جو کتاب میں لکھا ہے یہ صحیح لکھا ہے؟ ہو سکتا ہے آپ نے غلط کتاب ہو, مستند کتاب ہو. اب وہ بحث میں لگ گیا. ڈاکٹر کو پتا ہے کہ 5 منٹ سے زیادہ اگر میں نے دیر کر دی تو اس کا انا للہ ہو جائے گا. اب ڈاکٹر اگر آپ کا خیر خواہ ہے تو ہاتھ پاؤں باندھے گا اور ٹھوک دے گا. ٹھوکے گا بھی اس جگہ پہ جہاں, یعنی بازو میں ٹھوکنے میں تو یہ نا ذرا سا ہل گیا تو مسئلہ ہو جائے گا, تو اس پوائنٹ پہ ٹھوکے گا. کیا خیال ہے کہ بھئی فوراً انجیکشن ٹھوک دو, بحث بات میں ہوتی رہے گی. تو یہ جو ڈاکٹر نے انجیکشن ٹھوک دیا, یہ مریض کے ساتھ خیر خواہی کی یا نہیں کی؟ کہ مریض بے وقوف ہے, الجھ رہا ہے ڈاکٹر سے. مریض بے وقوف ہے, الجھ کس سے رہا ہے؟ ڈاکٹر سے. تو یاد رکھو انسان بے وقوف ہیں, الجھتے ہیں کس سے؟ اللہ سے. کس سے الجھتے ہیں؟ اللہ سے. اللہ نے کہا عورت کو پردہ کرو, انسان کہہ رہے نہیں, میرا جسم میری مرضی. پردہ تو دل کا ہونا چاہیے. باہر ملکوں میں, مغربی دنیا میں, ویسٹرن کنٹریز میں پردہ نہیں ہے. کہتے ہیں یہ کیا ہے, خام خام میں عورت کو تم نے چادروں میں لپیٹ دیا. ابھی آپ حیران ہو گئے, کینیڈا میں, یہ تو اللہ کا شکر ہے ہم نے وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں. کینیڈا میں ہمارے جانے کے بعد اگلے دن, میرے جانے کی وجہ سے نہیں ویسے ہی, کچھ لوگ مرد اور عورتیں بالکل برہنہ احتجاج کر رہے تھے. مجھے لوگوں نے بتایا کہ فلاں محلے میں آج کل یہ احتجاج چل رہا ہے, بالکل نیوڈ. سمجھنے کے نہیں سمجھ. اب ایسا نہ ہو آپ لوگ ٹکٹ کٹا کے, ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جب علماء ان ملکوں کی بے حیائی بیان کرتے ہیں تو وہ بیان تو اس لیے کر رہے ہوتے ہیں عبرت کے لیے, لیکن فرماتے تھے کہ نوجوانوں کے سامنے نہ بیان کیا کریں, وہ کہیں گے یار اب تو جانا بنتا ہے, اب تو جانا بنتا ہے. تو بالکل نیوڈ ہو کے نا, لوگوں نے بتایا احتجاج ہو رہا ہے, مرد بھی اور عورتیں بھی. احتجاج کیا ہو رہا ہے کہ لباس کی جو تھوڑی سی پابندی رہ گئی ہے اس کو ختم کیا جائے. کیونکہ یورپ, امریکہ میں, کینیڈا وغیرہ میں پابندی ہے, آپ بالکل نیوڈ نہیں گھوم سکتے, 2-4 اسٹیکر آپ کو چپکانے پڑیں گے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ بالکل نیوڈ کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ ابھی سوسائٹی اس کو قبول نہیں کر رہی, تھوڑے دن میں قبول کر لے گی. کیونکہ انہوں نے اچھے اور برے کا معیار سوسائٹی پہ ڈال دیا ہے کہ سوسائٹی جس کام کو اچھا کہے گی وہ اچھا ہے, سوسائٹی جس کام کو برا کہے گی وہ کیا ہے بھائی؟ برا ہے. تو اب تک سوسائٹی اس کو اچھا نہیں کہتی, میجورٹی سوسائٹی کہتی ہے 1-2 اسٹیکر رہ گئے ہیں وہ لگنے چاہیے, کیونکہ ہماری پرمپرا ہے, ہماری روایات ہیں کہ ہم بالکل نیوڈ ہو کے نہیں گھومتے. تو اپنی پرمپرا کو, تو اس پرمپرا 2-3 اسٹیکروں کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے. اس احتجاج سے تکلیف کس کو ہو رہی ہے؟ اسٹیکر بنانے والی کمپنیوں کو. میرا خیال ہے, مجھے نہیں پتا, لیکن ان کمپنیوں کا تو بیڑا غرق ہوگا نا. لباس تو مارکیٹ سے کیا ہو گئے یار, اب تو چڈی بنیان والی کمپنی ہے وہ بھی ٹھپ ہو جائیں گی. کیا خیال ہے کہ یار 2-3 چیزیں رہ گئی ہیں. تو احتجاج چل رہا تھا مرد اور عورتوں کا کہ بھائی یہ پابندی ختم کی جائے, جس کی مرضی پہنے, جس کی مرضی بولو نہ پہنا. کیا دقیانوسی ہے. دلائل ان کے پاس بھی ہیں. اب ہم کہہ سکتے ہیں اس سے تو بے حیائی پھیلے گی, اس سے تو یہ ہوگا, اس سے تو وہ ہوگا. تو وہاں وہ لوگ جواب دیتے ہیں کہ یہ ٹھرکیوں کو کہ ہاں بے حیائی پھیلے گی, وہ کہتے ہیں ہم تو یوز ٹو ہیں. عورتیں بے لباس جا رہی ہوتی ہیں, کوئی گورا نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا ان کو. یہ تو ہم نے وہاں دیکھا ہے کہ گورے اس طرح ٹھرکی نہیں ہوتے جیسے ہمارے یہاں لوگ ٹھرکی ہوتے ہیں. ہمارے یہاں کوئی عورت ایسے بے لباس گھومے نا, گھر تک پہنچا کے آئیں گے, گھر تک پہنچا کے آئیں گے.
دلیل ان کے پاس بھی ہے کہ دیکھو یہ جو ایشیائی ملکوں میں ٹھڑک ہے اتنی، یہ اسی وجہ سے تو ہے کہ انہوں نے کبھی بے لباس عورت دیکھی نہیں ہوتی، پاگل ہو جاتے ہیں دیکھ کے. تو جب یہ چیز عام کر دو گے تو پاگل ہونا بند ہو جائیں گے. دے دو آپ جواب دلیل سے، بیٹھ کے بحث کرتے رہو فضول. تو ہومو سیکسولیٹی کو جو لیگل کیا وہ بھی یہی کہ بھائی اس کے غلط ہونے کی کیا دلیل ہے. ایک انگریز نے مجھ سے بحث کی کہ یہ کیوں غلط ہے. میں نے کہا بھائی غیرت کوئی چیز ہوتی ہے، ان کی غیرت کیا ہے بھائی، واٹ از غیرت؟ یہ تو کلچر بتاتا ہے یہ غیرت ہے، یہ بغیرتی ہے. بولا چلو آپ بحث کر سکتے ہو بھائی، اس سے نسل ختم ہو جائے گی. ہو جائے تو نسل بچا کے کیا کرنا ہے؟ تو کسی چیز کا وہ کہہ رہے ہیں، ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ زبردستی کرو، جو نہیں کر رہا نہیں کرو، جس کو شی پسند ہے وہ شی کی طرف جائے، جس کو ہی پسند ہے وہ کدھر جائے؟ ہی کی طرف جائے. تو اپنا ذاتی معاملہ ہے، کیوں جبر کیوں کر رہے ہو؟ اب ایک آدمی کو جمشید سے محبت ہو گئی، آپ کیوں اس کی محبت ختم کروا رہے ہو یار؟ اس کو جمشیدہ پسند نہیں ہے، اس کو پسند کون ہے؟ تو یہ مولویوں کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے بھائی؟ حرام حرام یہ کیا لگایا ہوا تم لوگوں نے؟ مذاق کر سکتے ہو ڈیبیٹ، ہر بات کا آگے سے جواب، ہر بات کا آگے سے جواب. لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا نا کہ تم مردوں سے بدفعلی کرتے ہو، تم کیا بے حیائی کے کام کر رہے ہو. قوم کے پاس کیا جواب تھا؟ بھائی آپ کو پسند نہیں، آپ علاقہ چھوڑ دیں، دنیا بہت بڑی ہے. بھائی آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ علاقہ چھوڑ دیں، کوئی یہاں رہنا فرض تھوڑی ہے آپ کے اوپر، کہیں اور چلے جائیں جہاں آپ کی مرضی کا کلچر ہو. اب دلیل سے کوئی جواب ہو سکتا ہے اس کا؟ بولو نا کیا ہو گیا میرے بھائی؟ بھائی وہ کہہ رہے ہیں آپ علاقہ چھوڑ دیں، ہو سکتا ہے انہوں نے آفر بھی کی ہو، فلاں محلے میں ہم آپ کو زمین دلوا دیتے ہیں، فلاں محلے میں گھر بنا دیتے ہیں، آپ یہاں سے تشریف لے جائیں اگر آپ کو یہ پسند نہیں ہے. لوط علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اتأتون الفاحشۃ ما سبقکم بها من احد من العالمین، وہ بے حیائی کر رہے ہو جو آج تک کائنات میں کسی نے نہیں کی. بڑے بڑے کافر گزرے وہ بھی اس طرف نہیں گئے، کوئی گدھا گھوڑے بھی نہیں کرتے یہ کام. تو قوم جواب میں کہہ سکتی تھی کہ جو کچھ ماضی میں ہوتا رہا ہے وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے، وہ نہیں کرتے تھے ہم کرتے ہیں. غلط جواب ہے لیکن جواب تو ہو گیا نا. تو بہت ساری چیزیں، نشہ، اب تو چرس الاؤ ہو گئی ہے. اس دفعہ میں جب گیا ہوں تو فل لیگل. ان ملکوں میں چرس کیا ہو گئی، مجھے لگ رہا ہے کہ تم سب بھاگ نہ جاؤ کہیں، وہاں ڈر لگ رہا ہے مجھے. چرس کیا ہو گئی؟ یہ تو میں اپنے بیانات میں کہا کرتا تھا کہ چرس بھی یہ لیگل ہو جائے گی، اب پتہ چلا ہو گئی، لیگل ہو گئی. لیکن چرسی ویسے نہیں ہے جیسے ہمارے یہاں ہے. ہمارا چرسی گندا میلا گٹر کے ڈھکن برساتی نالے میں، وہاں مجھے کوئی برساتی نالوں میں چرسی نظر نہیں ہے. چرس پینے کے آداب ہیں، آداب ہیں، تمیز سے چرس پیئیں، پڑھا لکھا. ہمارے ہاں چرسی اتنا گندا کیوں ہوتا ہے؟ اللیگل کام کر رہا ہے، مل نہیں رہی، مہنگی بہت ہے. چرسی ہیروئن کی زیادہ مسئلے کر رہے ہیں ہمارے یہاں، مہنگی بہت ہے، ساری جائیدادیں بیچ دیتا ہے. حکومت سپورٹ نہیں کر رہی، محلے خاندان والے سپورٹ بولو نہیں کر رہے، چاروں طرف سے سلواتیں. ایک بیچارے کو برساتی نالا ملتا ہے، وہاں بیٹھ کے پھر اپنے جیسے اور بھی نظر آتے ہیں، تو گندا بھی ہو جاتا ہے، میلا بھی ہو جاتا ہے. لیکن اگر گورنمنٹ سپورٹ کرنا شروع کر دے ان ہیروئنچیوں کو، اور خود گورنمنٹ میں اسمبلی میں موجود لوگ پینا شروع کر دیں، تو وہ برساتی نالوں میں بیٹھ کے نہیں پئیں گے میرے بھائی، وہ ڈیفینس اور کلفٹن کے لگژری ہوٹلز میں بیٹھ کے میٹنگ کے دوران پئیں گے. اور چرس کا نام چرس نہیں ہوگا، اینٹی ڈپریشن پاؤڈر. کتنا اچھا نام ہے، جس کو انگلش نہیں آتی وہ تو اسی نام پہ مر جائے. نشہ اتنا عام ہے بھائی. یہ گندگی ہماری سوسائٹی میں بولو نہیں ہے. یہ ننگا پن دیکھ دیکھ کے آدمی پاگل ہو جاتا ہے. کیا ہے یار، کوئی تہذیب کوئی چیز ہوتی ہے؟ خدا کی قسم اس سوسائٹی نے عورت کا جو حشر کیا ہے،
ہائے ہائے ہائے، دنیا میں سب سے بڑا ظلم عورت کے ساتھ اس سوسائٹی میں ہے. آپ کہہ سکتے ہو کہاں ہے مفتی صاحب، کیا باتیں کر رہے ہو، کیا چشمہ لے جانا بھول گئے تھے؟ عورت تو اتنی آزاد ہے، کوئی عورت کو ٹچ کرے تو کیس ہو جاتا ہے. ہائے 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 ہائے، وہی ہے آئنسٹائن کا نظریہ اضافت، تمیز سے پڑھا ہی نہیں تم لوگوں نے. او بھائی، اس کی عورت کو ہماری ان عورتوں کے ساتھ کمپیئر مت کرو جو شوہر کے ظلم برداشت کرتی ہیں. وہ چند فیصد عورتیں ہیں. نارمل جو ہمارے گھروں میں انڈا موڑ میں ڈیفنس میں کلفٹن میں رہنے والی عورتیں ہیں، شریف شرفا آپ جیسے لوگوں کی بیویاں بیٹیاں بہنیں، ان سے جب کمپیئر کرو گے، خدا کی قسم ہماری عورتیں شہزادیوں اور ملکاؤں کی طرح رہتی ہیں. ملکہ کی طرح رہتی ہیں ہماری عورتیں. بہت عزت ہے ہماری سوسائٹی میں عورت کی، بیٹی کے روپ میں ہو، بہن کے روپ میں ہو، ماں کے روپ میں ہو، بیوی کے روپ میں ہو، دادی نانی کے روپ میں ہو، بہت عزت ہے. ان بڈھیوں کی کوئی عزت بولو نہیں. میں ترس گیا کسی بڈھی کے ساتھ کوئی جوان لڑکا نظر آ جائے یار، کسی بڈھی کے ساتھ کوئی بچے نظر آ جائیں، 2-4 جوان نظر آتے ہوں گی، کوئی 100 میں 1 آدھ ہوتی ہیں. بڈھی یا تو بڈھے کے ساتھ یا کتے کے ساتھ. یار یہ کیا ہے؟ تمہاری نسل کہاں گئی؟ تمہارا خاندان پریوار کہاں گیا جس نے تمہیں اس بڑھاپے میں اکیلا چھوڑ دیا؟ کمپیئر کرو گے تو پتا چلے گا بھائی صاحب. ابھی ٹک ٹاک پہ، فیس بک پہ خوب ہوشیار رہو. میرے اس کا کلپ بھی بنا کے ڈال دینا لازمی، کیونکہ آج کل کچھ موٹیویشنل اسپیکرز، کچھ افلاطون، کچھ بقرات اور اس دور کے سقراط مارکیٹ میں آ گئے ہیں، جنہوں نے خواتین کے حقوق کے نام پہ عورت کو بگاڑنا شروع کر دیا ہے. بہت تیزی سے یہ کام ہو رہا ہے. ایسے ہی کسی افلاطون کی ایک ویڈیو میں نے پرسوں دیکھی جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ KPK میں، خیبر پختونخوا میں عورت پہ بہت ظلم ہوتا ہے. ان بیچاری عورتوں کو گھروں کے اندر بند کر کے رکھا ہوا ہے اور ان کو پارکوں میں جانے نہیں دیا جاتا، یہ ہوتا ہے، اور یہ مردوں کی دسترس میں ہوتی ہیں، اور اگر کبھی پارک میں چلی جائیں تو کوئی مرد چھیڑ کے چلا جاتا ہے. یورپ میں ایسا بولو نہیں ہوتا. یعنی کہنا وہ یہ چاہ رہے تھے. میں KPK بھی گیا ہوں، ان کی عورتیں زیادہ شہزادیوں کی طرح رہتی ہیں بنسبت پنجاب اور کراچی کے. میرا دل چاہ رہا تھا ویڈیو کے اندر گھس کے اس کو گریبان پکڑ کے باہر نکالوں اور KPK میں لے کے جاؤں اور بتاؤں کہ یہاں عورت کی جو عزت ہے نا، تیرا باپ 100 دفعہ مر کے بھی پیدا ہو جائے تو اس عزت کا سوچ نہیں سکتا. مجھے غصہ بہت آیا تھا اس پہ. بے غیرت آدمی، اور پٹھان عورتوں کو خراب کر رہا ہے. عورت کمزور دل کی ہوتی ہے، وہ جب اس طرح کے موٹیویشنل اسپیکر کو سنتی ہے نا، وہ اپنے باپ اور بھائی کے خلاف بغاوت پہ آتی ہے. اس کو نہیں پتا ہوتا مجھے کیا بینیفٹس مل رہے ہیں، لیکن دل کی کمزور ہوتی ہے، وہ فوراً متاثر ہو جاتی ہے. 2-4 انگلش کے ٹھش پش لفظ سیکھ لیے ہوتے ہیں ان کمبختوں نے. مجھے اتنا غصہ آیا کہ یار ان عورتوں کو تم خراب کر رہے ہو جو اچھی بھلی زندگی گھروں میں گزار رہی ہیں. بچے ماؤں کی خدمت کرتے ہیں، مرد سار ایک ایک آدمی پورے خاندان کو کھلاتا ہے. ایسا خوبصورت فیملی سسٹم ہے. میں نے دوستوں سے کہا میرا بس نہیں چل رہا، میں ادھر سے ہی گریبان سے پکڑ اس کو نکالوں، کہ بولنے سے پہلے سوچا تو کرو. تم رپورٹیں پیش کر رہے ہو، اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ اچھی بھلی لائف گزر رہی ہے، گھریلو عورتیں پردے دار، حیا شرم، ان کو تم کس کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر رہے ہو؟ مردوں کے مقابلے میں، کہ یہ ظلم کر رہے ہیں. باقی ظالم مرد اگر کوئی ہیں، بعض عورتوں نے تبصرہ کیا ہوا تھا، ہاں میرا مرد بہت پیٹتا ہے مارتا ہے. بھائی وہ تو پھر پنجاب میں بھی ہیں، KPK میں بھی ہیں، سندھ میں بھی ہیں، کراچی میں بھی. ان ظالم مردوں کے خلاف آواز اٹھاؤ. کس نے منع کیا ہے؟ ان کا گھروں میں رہنے کو عیب بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. اور ان لوگوں کے اپنے گھروں کے حالات دیکھا کرو، نہ بیٹی کا پتہ کہاں ہے اور نہ بیوی کا پتہ. سب مارکیٹ سے کیا ہے؟ شارٹ. پھر لاشیں ملتی ہیں 1-1 مہینے پرانی جن میں کیڑے پڑے ہوئے ہوتے ہیں. اللہ اس بہن کی مغفرت فرمائے جو مر گئی بیچاری، تھی تو مسلمان. لیکن عبرت کی بات تو ہے نا، جب یہ اداکارہ کی ڈیتھ ہوئی ہے 9 مہینے سے لاش پڑی ہوئی تھی. یہ چاہتے ہیں کہ ہر عورت کا انجام بولو یہی ہو.
اور یہ بار بار مثالیں دیتے ہیں مغربی دنیا کی، اس میں عورت آزاد ہے. بھائی تو لے جا اپنی بیوی کو وہاں آزاد، چھوڑنا، چڈی پہنا کے گھمانا. بے شرم آدمی یہاں کا ماحول کیوں خراب کر رہا ہے؟ پھر دیکھتا ہوں تیری بیوی تیرا سر کیسے بجاتی ہے. جب وہ جمشید سے تعلقات کرے گی نا، وہاں کا انگریزوں کا جمشید پتہ چلے گا. لوگ وہاں میں نے وہاں مذہب کا رجحان مسلمانوں میں زیادہ دیکھا ہے. امریکہ، کینیڈا، یورپ میں جو مسلمان ہیں ان میں مذہب کا رجحان زیادہ ہے. کیوں؟ انہوں نے وہ فساد اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے ہیں. یہ چڑیاں پہننے کا نقصان کیا ہے؟ میں حیران ہوا وہاں لوگ مدرسوں میں مولانا بن رہے ہیں. ابے پاکستان آ رہے ہیں مولانا بننے کے لیے. میں نے کہا یار تم، یہاں لوگ مدرسوں کو برا بلا کہہ رہے ہیں، یہ فنڈامنٹلسٹ، یہ بنیاد پرست. تم لاس اینجلس میں رہ کے بچے کو بنوریا بھیج رہے ہو پڑھنے کے لیے. سب کی زبان پر ایک ہی لفظ ہوتا ہے، مفتی صاحب یہاں اسلام کی ہمیں قدر ہوئی ہے، اگر ہم مذہب سے رشتہ مضبوط نہ کریں تو ہمارا انجام بھیانک، تباہ ہو جائیں گے، اب برباد ہو جائیں گے. کیوں؟ انہوں نے دیکھا ہے. رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل، یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے. بعض دفعہ خزاں ہوتی ہے لیبل بہار کا لگا کے آ رہی ہوتی. خدا کے لیے ٹک ٹاک پہ، فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ جو اس طرح عورت کے حقوق کے نام پہ عورت کو بغاوت پہ اکسا رہے ہیں نا مردوں کے خلاف، ان کو کبھی فیور نہ کیا کرو. باقی ظلم جہاں ہو رہا ہے عورت پہ یا مرد پہ، وہ تو کبھی مرد ظالم ہوتا ہے، کبھی عورت ظالم ہوتی ہے. اس ظالم کے خلاف تو آواز اٹھانی چاہیے. جنرلی اصول بیان کر رہے ہیں آج کچھ لوگ آ کے. اگر آپ کا میاں نے آپ کو تھپڑ مارا تو آپ کے پاس یہی آپشن ہے. بھائی بہت سے ناجائز تھپڑ ہوں گے، بہت سے جائز تھپڑ بھی ہوں گے. آپ سب کو ایک ہی لاٹھی سے کیوں ہانک رہے ہو؟ تھپڑ مارنا اچھا کام نہیں ہے، کچھ تو لمٹ ہوگی نا. آپ کیوں گھروں کو خراب کر رہے ہو؟ دیکھو اسلام ریلیشن کو فوکس کرتا ہے سب سے پہلے، اور سیکولر لبرل طبقے کی نظر میں ریلیشن کی کوئی ویلیو نہیں ہے. وہ انڈیویجولزم کو فوکس کرتے ہیں. ہر آدمی آزاد ہے، تو ہر آدمی جب انڈیویجول لائف گزارے گا تو وہی حشر ہوگا جو اس اداکارہ کا ہوا ہے. 9 مہینے بعد لاش ملی ہے کیڑے پڑے ہوئے. اور یاد رکھو انڈیویجول لائف گزارنے سے مرد کا اتنا نقصان نہیں ہے، عورت کی ایسی کی تیسی. کیونکہ عورت میں جب تک حسن ہوگا اس کو سب عزت دیں گے. جہاں حسن ذرا سا ڈھلکا، اور خواتین کو اس بات سے غصہ بہت آتا ہے لیکن یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے، مرد کا حسن دیر سے خراب ہوتا ہے، عورت کا حسن بہت جلدی برباد ہو جاتا ہے. جہاں ذرا سا حسن خراب ہوا، اب نہ اس کو ایڈورٹائزمنٹ کے لیے لیا جائے گا، نہ اس کو فلموں میں ہیروئن کا کیریکٹر دیا جائے گا، نہ اس کی وہ ویلیو رہے گی جو حسن و جمال کی وجہ سے تھوڑے دن پہلے ویلیو تھی. نہ مرد اس سے اس کا موبائل نمبر مانگیں گے. پھر وہ ڈپریشن میں جائے گی کہ کوئی انسان کا بچہ مجھ سے شادی کر لے، لیکن کوئی شادی کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا. مردوں کو اعتماد ہی ختم ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں اتنے لوگوں سے اس کے تعلقات رہے، ٹھیک ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی. مرد جتنا مرضی ٹھرکی ہو، بری بات ہے، اچھا کام نہیں ہے، لیکن وہ چاہے گا جس سے میری شادی ہو رہی ہے وہ تو کم از کم میرے ساتھ وفا کرے. تو اب جب زندگی کے بہاریں ختم تو ڈپریشن شروع. کیا شروع ہو جاتی ہے؟ ڈپریشن. آپ کہتے ہیں نہیں یہ فنکار اداکار لوگ تو بڑے خوش نظر آتے ہیں. بھائی اسٹیج پہ نظر آتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، سمجھ رہے ہو؟ اللہ نظر بس سے بچائے یار، اللہ نظر بس سے بچائے. میں یہ باتیں کرتے ہوئے 2 ڈر ہوتے ہیں، ایک نظر سے اللہ بچائے، دوسرا کوئی خود پسندی کی بات نہ ہو. میرے اعمال اس قابل نہیں ہے کہ میں خوش ہوں، میرے اعمال اس قابل نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا میں نیک ہوں، صرف اللہ نے ہماری دین کی طرف تھوڑی سی نسبت کر دی ہے، کچھ مولاناؤں یا نیک لوگوں والا گیٹ اپ دے دیا ہے. اس کی یہ برکت ہے کہ جن چیزوں کو آپ ٹینشن سمجھتے ہو وہ ساری ہم میں موجود ہیں. پھر بھی دل سے بتا رہا ہوں اللہ نے خوش بہت رکھا ہوا ہے. اب تک کی رپورٹ کا باقی دل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. تم کم وقت نظر لگا دو گے تو الگ مصیبت ہے.
یا اللہ کی نظر ہٹ جائے, اللہ کہے اب میں تجھ سے تیرے اعمال کے حساب سے معاملہ کروں گا, تو ایک الگ بات ہے. اب تک تو اللہ نے رحمت والا معاملہ کیا ہوا ہے. تو میں ان لبرل سیکولر لوگوں سے بولتا ہوں کہ مولوی ہو کے اتنا خوش کیوں ہوتا ہے وہ؟ دیکھو خوشی کی ایک بڑی بڑی علامت پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ جو غمزدہ ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں سوئیں زیادہ. وہ کیا چاہتے ہیں؟ ہمارا ٹائم زیادہ کس میں گزرے, کیونکہ اٹھیں گے تو غم شروع ہوگا نا. اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے, میں چاہتا ہوں سوؤں کم, سمجھ رہے ہیں, جاگوں زیادہ, کیونکہ دل میں راحت محسوس ہوتی ہے, خوشی محسوس ہوتی ہے. اللہ نے بچایا ہوا ہے بھائی, اللہ ٹینشنوں سے بچا کے رکھے. تو یہ میرا کمال ہے ہی نہیں بھائی, یہ اس دین کی طرف ٹوٹی پھوٹی نسبت ہے. ہم نے شروع سے ایک اصول رکھا بھائی, نیچر کو فالو کرو, اسلام از دا نیم آف نیچر. یہ میرا کمال نہیں ہے. میں یہ کیوں اپنے واقعات بیان کر رہا ہوں؟ شو مارنے کے لیے نہیں, ان سیکولر لبرل لوگوں کو سمجھانے کے لیے, اور تم لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ صرف علماء کو سنا کرو, وہ تمہیں بتائیں گے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. یہ جو آج کل یونیورسٹیوں سے فارغ ہو رہے ہیں, یہ صحیح غلط کو مکس کر کے پیش کر رہے ہیں. ان کے پاس خود سیدھا راستہ نہیں ہے, تمہیں کہاں سے سکھائیں گے؟ یہ اکثر یورپ امریکہ سے پڑھ کے آئے ہوئے ہوتے ہیں, تو اس سوسائٹی کا جو حشر ہوا تمہارا بھی یہی حشر کریں گے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو کے پی کے والو, تم غیرت مند ہو, اللہ نے تم میں غیرت رکھی ہے, تمہاری عورتیں با حیا ہیں, با پردہ ہیں, اسی پہ قائم رہنا. ان موٹیویشنل اسپیکر کے چکر میں آ کے عورت کو گھر کی چار دیواری سے آزاد مت کرنا, یہ بیڑا غرق کر دے گی تمہاری سوسائٹی کا. ہاں, جہاں مرد ظلم کر رہا ہے عورت کے اوپر, مار پیٹ رہا ہے بے تحاشا اس کو, چاہے وہ کے پی کے ہو, چاہے وہ پنجاب ہو, چاہے وہ کراچی ہو, وہ تو ہر جگہ ہی ہوتا ہے. اس ظلم کا شریعت نے ایک حل رکھا ہے. اس ظلم کے خلاف تو سب مل کے آواز اٹھانی چاہیے, اور اس پہ سب سے زیادہ آواز بھی علماء اٹھاتے ہیں. بعض علاقوں میں یہ ظلم ہے, بچی کی شادی اس کی مرضی کے بغیر کی جاتی ہے, یہ ظلم ہے, چاہے کراچی میں ہو, چاہے کے پی کے میں ہو, چاہے سندھ میں ہو. اس کے خلاف قانون سازی ہونی چاہیے, لیکن یہ کمبخت کبھی ان چیزوں کے خلاف قانون سازی نہیں کریں گے. ان کا مقصد ہے چڈی بنیان پہنا کے باہر نکال دو اس کو, بس. آزادی کا یہ مطلب ہے ان کے یہاں. بعض علاقوں میں یہ دستور ہے, خاص طور پہ گاؤں دیہاتوں میں, بچی نہیں چاہ رہی ہوتی, اس کی زبردستی ٹھوک دیتے ہیں, جاؤ یہاں. عمر کا بہت فرق ہوتا ہے, زبردستی اس کا نکاح کر دیتے ہیں. یہ تو کہیں بھی ہو, کراچی میں بھی ہوتا ہے, یہ سندھ میں بھی ہوتا ہے, پنجاب میں بھی ہوتا ہے, کے پی کے میں بھی ہوتا ہے. میں نے پوچھا پانی کا, بہت بری, ناراض نہ ہونا, تو ہر جگہ ہوتا ہے یہ. اس کے خلاف تو شریعت میں بھی ہے, تو اس کا حل شریعت ہے. ہمارے طلبہ جب کے پی کے سے پڑھنے کے لیے آتے ہیں, بلوچستان سے, سندھ سے, پنجاب سے, تو میں ان کو بتاتا ہوں, اور میں نہیں, ہمارے سب ٹیچرز طلبہ کو بتاتے ہیں, دیکھو تم جب اپنے علاقوں میں جاؤ گے تو تم نے اپنے علاقے میں یہ تبلیغ کرنی ہے کہ ہم نے اسلام کو فالو کرنا ہے, کلچر کو فالو بولو نہیں کرنا. اگر کلچر میں یہ ہے کہ بیٹی کا زبردستی نکاح کرا دیا جائے تو یہ کلچر شریعت کے خلاف. اگر کلچر میں یہ ہے کہ بیٹیوں کو وراثت نہیں ملتی تو یہ کلچر شریعت کے خلاف. اگر کلچر میں یہ ہے کہ شوہر صبح و شام دھنائی لگاتا ہے بیٹی کی اور تمہاری سوسائٹی میں طلاق نہیں ہے تو یہ کلچر کے خلاف, طلاق لے لو اس سے. بعض علاقوں میں ڈیورس کو اتنا برا سمجھتے ہیں, بس ڈیورس ہو گئی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. کچھ بھی نہیں ہو جائے گا بھائی. اگر ظلم کر رہا ہے تو ماں باپ کو چاہیے اپنی بیٹی کو فیور کریں, ڈیورس لیں اس سے. ایسے موقع پہ تو زبردستی ڈیورس لینا بھی جائز ہے. ایسے واقعات میرے علم میں پنجاب میں, کوئٹہ میں, کے پی کے میں, کراچی میں, سندھ میں بعض لڑکیوں پہ بے انتہا ظلم ہو رہا ہے شوہروں کی طرف سے, مگر ان لڑکیوں کے ماں باپ ان کا ساتھ نہیں دیتے. ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ ہم نے شادی کر کے ایک بوجھ سر سے اتار دیا ہے, اب مرو جیو وہیں. یہ حرام ہے, غلط ہے. آپ کی بیٹی آپ کے جگر کا ٹکڑا ہے. اگر واقعی ظلم ہو رہا ہے تو اللہ نے مرد کو بنایا اس لیے, وہ عورت کا محافظ ہے. ڈر ہونا چاہیے اس کو, آپ کے بہنوئی کو, آپ کے داماد کو.
بھائی کسی جس کی بہن بیٹی میرے نکاح میں ہے وہ غیرت لیس نہیں ہے. اور یہ کام بھی گورنمنٹ نہیں کر سکتی, گورنمنٹ تو بیڑا غرق کرے گی. حکومت جہاں عدالتوں میں کیس جاتے ہیں نا, تو جو جڑنے والی بات ہوتی ہے وہ بھی آپشن ختم. باہر ملکوں میں تو بہت ہی ہے. ہمارے دوست بتاتے ہیں کہ یہاں اگر ہمارا میاں بیوی کا جھگڑا ہو اور کوئی NGO بیچ میں کود گئی یا کورٹ آ گئی, وہ طلاق کروا کے چھوڑتی ہے. اور ایسا رلائے گی نا بچوں کو, یہ ہر جگہ, یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے, پاکستان میں بھی ہے. تو NGOs تھوڑی ہمارے مسائل حل کریں گی. یہ کون ہے بھائی؟ خواتین کو باغی بنایا جا رہا ہے کہ تم اپنے شوہر کے خلاف تھانے میں جاؤ, تم اپنے باپ کے خلاف کورٹ میں جاؤ. کورٹ نہیں رکھے گی تمہیں بھائی, وہ کچھ نہیں لگتی. عورت کا جو نیچرل جو گارڈین ہوتے ہیں, جو محافظ ہوتے ہیں, وہ اس کا باپ اور اس کا بھائی. KPK میں خاندانی نظام مضبوط ہے. بہن کے پیچھے بھائی بھی ہے, باپ بھی ہے, کئی بھائی, کئی چاچے زاد. فیملی پلاننگ والوں نے نسل روک کے یہ آپشن بھی عورت سے ختم. کتنی خواتین کی کالز آتی ہیں, مفتی صاحب میرا شوہر مجھ پہ ظلم کرتا ہے, میں کہتا ہوں اپنے بھائی کو بتاؤ, میرا بھائی ہے ہی نہیں. یا ایک بھائی ہے وہ کینیڈا میں رہتا ہے, وہ اپنی زندگی میں مست ہے. ایک کیوں ہے بھائی؟ بھائی تو 4-5 ہوتے ہیں. چاچا کو بتاؤ, چاچا مارکیٹ سے شارٹ. اب کون روکے گا اس ظلم سے؟ وہ ڈیورس لے کے جائے گی کہاں؟ پھر ہمارا سیکولر طبقہ کہتا ہے جاب کرے. اس کے پاس حل کیا ہے؟ جاب کرے. آپ کیا سمجھتے ہو جاب کر کے اس کی عزت محفوظ ہو جائے گی؟ جب سب کو پتا چلے گا شوہر لیس عورت ہے, تو ایسے کیسز ہیں, میں کسی کا راز فاش نہیں کرتا, بڑے بڑے مارٹ ہیں, مال ہیں, جن کے مینیجروں نے جبری زنا کیے ان لڑکیوں کے ساتھ کہ جو طلاق یافتہ تھیں, جاب کر رہی تھیں, اور وہ لڑکیاں پھر مجھے آ کے بتا رہی ہمارے ساتھ یہ ریپ ہو رہا ہے, یہ زیادتی ہو رہی ہے. ہمارے سیکولر لبرل طبقے پہ ان بغیرتوں پہ کوئی فرق نہیں پڑے. قیصر احمد راجہ صاحب ہے نا, اللہ ان کی عمر میں برکت دے, سیکولر لوگوں کے خلاف بہت مضبوط کام کر رہے ہیں. ان کو زیادہ زیادہ پروموٹ کرو آپ لوگ. ایک اکیلا آدمی کھڑا ہوا ہے جو ان لبرلز کو, نام نہاد لبرلز کو, انہی کی زبان میں جواب دے رہا ہے. مجھے وہ قیصر احمد راجہ اس لیے پسند ہے کہ ہمارے جتنے بھی جو دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والا طبقہ ہے نا, یہ بجائے ان کو ادھر لانے کے آدھا ادھر ہی کھسک چکا ہوتا ہے, آدھا ادھر کھسک چکا ہوتا ہے. اس لیے میں اس کے لیے بہت دعائیں بھی کرتا ہوں, قیصر راجہ کے لیے. اور میں لوگوں کو ترغیب بھی دیتا ہوں, بھائی پروموٹ کرو, کیونکہ یہ اس وقت کا جو فتنہ ہے نا وہ بت پرستی نہیں ہے. اس وقت کا فتنہ ہے سیکولرزم اور نام نہاد لبرلز, جو ہمارا ایک خوبصورت ہمارے پاس رہ کیا گیا ہے, جو ہمارے حکمرانوں نے ہمیں سرنج سے نچوڑنا تھا وہ نچوڑ لی. کچھ خوبیاں رہ گئی ہیں, ان کا بھی بیڑا غرق. میں بار بار کہتا ہوں, ہمارے پاس مذہب اگر نہ ہوتا نا, ہم انتہائی بدترین زندگی گزار رہے ہوتے. ہمارے پاس اگر کچھ خیر بچی ہے تو ہمارے سسٹم کی وجہ سے نہیں بچی ہے. ہمارے سسٹم میں عدالتوں کا سیٹ اپ دیکھ لو, ہر چیز کو دیکھ لو. یہ مذہب بچا ہے جس نے ہمیں تھوڑا سا انسان بنا کے رکھا ہوا ہے. یہ بھی چھین لو گے تو ختم, سب سے زیادہ عورت کی عزت پامال ہوگی. تو وہ لبرلز وہ کیا کہہ رہے ہیں, KPK میں عورت کیا ہے, غیر محفوظ. مجھے خیال ہوا اس کو میں اندر گھس کے گریبان سے باہر نکالوں. کوئی ایسی ٹیکنالوجی ابھی تک آئی نہیں ہے, ورنہ کیونکہ بعد میں غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. ابھی تو دوبارہ مجھے اس لیے آ رہا ہے کہ میں بیان کر رہا ہوں نا اس کے بارے میں. اسی وقت گریبان سے باہر نکالوں اور میں بولوں کہ KPK میں, ہمیں یاد ہے مغربی ممالک میں کسی کنٹری کا نام نہیں لیتا, یہ تو کامن مسئلہ ہے. ہمارے دوست نے بتایا 16 سال کی لڑکی کے ساتھ جنسی زیادتی ہو رہی تھی. پاکستانی نے بتایا, کہہ رہے میں نے پولیس کو بلوا کے وہ زیادتی رکوائی. میں نے کہا یار 16 سال کی لڑکی کا کوئی باپ اور بھائی نہیں تھا جس کے ساتھ یہ جنسی زیادتی ہو رہی ہو؟ پولیس کیوں آ رہی ہے؟ KPK میں
کوئی تصور کر سکتا ہے 16 سال کی لڑکی کو کوئی ہاتھ لگا دے, اس کا باپ اور بھائی چھوڑ دے گا؟ اے بھائی, اللہ کرے, میں کسی کا نام لے کے رد اس لیے نہیں کرتا کہ مقصد کسی کو رسوا کرنا نہیں ہے. اللہ کرے میرا یہ کلپ نا اس طرح کے سیکولر لوگ جب کلپ بنا رہے ہوتے ہیں نا, ان کے ساتھ میرا یہ کوئی چلا دے تاکہ فوراً جواب مل جائے. کہہ رہے کے پی کے میں عورت محفوظ نہیں ہے, بڑے ظلم کرتے ہیں پٹھان لوگ اپنی بیویوں پہ. مقصد کیا ہے؟ مقصد بے پردگی پھیلانا. جن علاقوں میں غیرت زیادہ ہوگی ان کی توپوں کا رخ ادھر کو زیادہ ہوگا. وہاں تصور نہیں ہے میرے بھائی کہ 16 سالہ لڑکی کو کوئی ہاتھ لگا دے, اس کا باپ اور اس کا بھائی پولیس نہیں بلائے گا. امریکہ والے پولیس بلاتے ہیں کیونکہ لڑکی کا نہ باپ کا پتہ نہ بھائی کا پتہ. آ جاتی ہے پولیس, اچھی پولیس ہے, بچا لیتی ہے. کے پی کے میں یا مسلمان کلچر میں, کے پی کے میں تو زیادہ ہے یہ پردہ, وہاں پر نسبتاً بلوچستان ہو گیا, کے پی کے ہو گیا, ان میں نسبتاً پردہ دوسرے شہروں کی نسبت زیادہ ہے. یہ تو ایک مشاہدہ ہے, نظر آ رہا ہے. میں تبھی جب کے پی کے جاتا ہوں نا, ان کو بولتا ہوں تمہارے سارے فیملی سسٹم کو یہ یونیورسٹیاں کو ایجوکیشن سسٹم تباہ کرے گا, اور کر رہا ہے. خدا کے لیے اس کے خلاف آواز اٹھاؤ. ہم تعلیم کے خلاف نہیں ہیں, لڑکیوں کے لیے الگ کالج ہو, لڑکوں کے لیے الگ. اس میں کیا جا رہا ہے بھائی؟ اس پہ دھرنے دو. اسلامی جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو بولو بھائی ہمارے خاندانی نظام کو بچاؤ, ہماری بچیاں باغی ہو رہی ہیں, ہمارے بیٹے باغی ہو رہے ہیں, کو ایجوکیشن سسٹم نہیں چاہیے ہمیں. اس پہ جب مضبوط آواز اٹھے گی تو کام ہوگا. کوئی آوازیں نہیں اٹھا رہا, نہ ہماری دینی تنظیمیں اٹھا رہی ہیں, نہ ہمارے مذہبی طبقہ آواز اٹھا رہا ہے. ٹھنڈے پیٹوں سب نے برداشت کر لیا ہے, تو آپ اگلی نسل کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا پھر. اور جب لڑکی میں بے حیائی آتی ہے نا, تو صرف بے حیائی نہیں آتی, باپ کے ساتھ اونچی آواز میں بات کرنا بھی آتا ہے. شوہر کی تو پھر کوئی 2% کی حیثیت رہتی نہیں ہے. اور بالآخر یہی ہوگا, ایسی عورت انڈیویجول ہو جاتی ہے, باپ نے تعلق ختم, بھائی نے تعلق ختم. اینڈنگ کیا ہوتی ہے؟ وہی ہوتی ہے جو 9 مہینے بعد لاش ملی. سمجھ رہے ہو؟ یہ اینڈنگ ہوتی ہے. کے پی کے میں تو میں خاص طور پہ بلوچستان اور کے پی کے میں یہ باتیں میں کرتا ہوں خاص طور پہ کہ خدا کا واسطہ یار اپنے کلچر کو بچاؤ, اور تمہارا کلچر تمہاری یونیورسٹیاں تباہ کریں گی ایجوکیشن کے نام پہ. خدا کی قسم ہمیں ایجوکیشن سے نفرت نہیں ہے, اس ماحول سے نفرت ہے. لڑکیوں کے لیے الگ یونیورسٹیاں بنا دو, کیا جا رہا ہے یار اس میں؟ لڑکوں کے لیے الگ بنا دو. آواز اٹھاؤ کہ ہم نہیں برداشت کریں گے یہ نہ. اور لڑکیوں کو لڑکیاں پڑھائیں, لڑکوں کو مرد پڑھائیں. ایک تصویر آئی تھی کے پی کے سے, کے پی کے پشاور کسی اسکول کی, لڑکیاں بیچاری باحیا جوان لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور ایک میل ٹیچر پڑھا رہا ہے, اور یہ یوں کر کے جھکی, ان کو شرم آ رہی ہے اس سے پڑھتے ہوئے. میں نے کہا یہ تھوڑے دن تک ہے, یہ آہستہ آہستہ یہ شرم ختم, کیونکہ سیکولر طبقے کے نظر میں عورت کا بے شرم ہونا کمال ہے, اس کو تعلیم کا مسئلہ نہیں ہے. میں نے بہت باحیا عورتیں دیکھی ہیں, باپردہ عورتیں دیکھی ہیں, فل ایجوکیٹڈ ہے, وہ بہت پڑھی لکھی ہیں, ڈاکٹرز بھی ہیں, انجینئرز بھی ہیں, کمپیوٹر سائنس میں ماہر ہیں, لیکن ان میں حیا ہے. تو حیا ختم کرنے کو ماڈرنزم کا نام دے دیا. حیا اور شرم جہاں دیکھو ضرورت ہو وہاں شریعت بھی حیا کا حکم نہیں دیتی. ضرورت جہاں ضرورت ہو نا تو وہاں شریعت نے بھی حیا کے اصول کچھ ہلکے کر دیے ہیں. ضرورت کے وقت تو ضرورت ہے. اس میں کیا ضرورت ہے کہ لڑکیوں کو لڑکا آ کے پڑھا رہا ہے؟ بھائی تو فیمیل ٹیچر پڑھا دے نا. اور دوسری کلاس میں لڑکے بیٹھے ہوئے ان کو فیمیل ٹیچر پڑھا رہی ہے. کیا مذاق ہے بھائی؟ اس کو ادھر کر دو, اس کو ادھر کر دو, کیا جا رہا ہے اس میں؟ ہاں جہاں ضرورت ہو ایک الگ بات ہے. ضرورت کا مطلب کیا ہے؟ کوئی بڑا آپریشن ہے, کوئی فیمیل ڈاکٹر نہیں مل رہی ہے, میل ڈاکٹر نہیں کرنا ہے بھائی, جان بچانا سب سے پہلے. وہاں اگر کوئی کہہ رہی مجھے شرم آ رہی ہے جی میرا آپریشن میل ڈاکٹر کرے, بھائی جان شرم کو تھوڑی دیر کے لیے پہلے جان بچاؤ اپنی. تو جہاں ضرورت کی بات ایک الگ ہے, وہ تو علماء خود اجازت دیتے ہیں. تو میں بار بار مجھے زیادہ, کیونکہ گلشن ہے وہاں, ادب ہے, احترام ہے. ہمارے ہاں جو طلبہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں ان میں جو کے پی کے بلوچستان کے طلبہ اور
خاص طور پہ سندھ کے گاؤں دیہاتوں کے طلباء کی الگ ہی نظر آ رہا ہوتا ہے ان میں ادب تمیز الگ ہی نظر آ رہا ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں جب یہ ٹیچروں کا اتنا احترام کرتے ہیں, باپ کا کتنا کرتے ہوں گے, ماں کا کتنا احترام کرتے ہوں گے. تو یہ سب احترام, یہ کو ایجوکیشن سسٹم آہستہ آہستہ کیا کر رہا ہے, ختم, برباد کر دے گا ہمارے معاشرے. لیبل کیا لگائے گا, ایجوکیشن. لیبل کیا لگا رہا ہے, تعلیم. اور میں آپ کی اطلاع کے لیے ایک بات عرض کروں, یہ جو واقعہ ہوا نا, ایک لڑکی بیچاری 9 مہینے, مجھے تو ترس آ رہا ہے, اللہ اس کی مغفرت کرے. ہمارا گیٹ اپ نیک لوگوں کا ہے, اندر سے ہم نیک ہیں یا نہیں یہ کون جانتا ہے, اللہ. اس لیے کسی کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے. انما الاعمال بالخواتیم, ہمیں نہیں پتا کون اچھا ہے کون برا ہے, یہ تو قیامت کے دن ہی پتا چلے گا بھائی. تبھی ہم بار بار کہتے ہیں جو اللہ نے ہمیں خوش رکھا ہوا ہے, ہم یہ نہیں کہہ رہے نیک ہیں, بس تھوڑا سا نیک لوگوں میں نسبت ہو گئی ہے بس. تو اس لیے کسی کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے. اللہ اس کی مغفرت کرے, ہو سکتا ہے ہم سے زیادہ نیک ہو, ایک اللہ نے آزمائش بنا دی دنیا کے سامنے. لیکن یہ جس بیس پہ ہوا نا, پورا ملک غمزدہ ہے, پورے ملک میں کھلبلی مچی ہوئی ہے کہ یار 9 مہینے تک لاش کا پتہ نہیں چلا. کچھ دن پہلے ایک اور ایکٹریسز کے ساتھ ایسا ہی ہوا. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ہمارے ہاں کامن نہیں ہے, اس لیے فیس بک اور یوٹیوب کی زینت بنی ہوئی خبریں. ان ملکوں میں یہ روز مرہ کے واقعات ہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. لہذا جب ہمارا یہ سیکولر لبرل طبقہ فضائل سنایا کرے نا, وہاں کی عورت کتنی آزاد اور ہم نے گھٹن کے ماحول میں رکھا ہوا ہے, تو ان سے بولا کرو وہاں یہ ڈیلی بیسس پہ واقعات ہوتے ہیں. ماں مر گئی, یہ تو ماں نہیں تھی بیٹی تھی, وہاں مائیں مرتی ہیں اور بدبو سے پتہ چلتا ہے کوئی مرا پڑا ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات, بہت مشکل ہے. اونٹ کو رکشے میں بٹھانا آسان اور ان سیکولر لوگوں کو بات سمجھانا مشکل. ان کو بات سمجھانا مشکل. انہوں نے تصویر کا ایک رخ دیکھا ہے. ابھی وہ ایک مشہور صحافی ہیں. اچھا پہلے میں بتا دوں, یہاں یہ نارمل ہے, وہاں بہت نارمل ہے. ابھی ہمارا کسی کنٹری میں جانا ہوا تو ایک بڑھیا, ایک گورنمنٹ کا ایک بندہ آتا, اس بڑھیا کی بندی آتی, بڑھیا کا خیال کر کے 5 بجے چلی جاتی ڈیوٹی پوری کر کے. ہمارے دوست تھے جو پڑوسی تھے, انہوں نے بتایا کہ یہ حکومت کی یہ نمائندی آتی ہے, نمائندی, وہ اس کی بڑی کیئر کرتی ہے. بڑھیا ہے, کوئی پوچھنے والا ہے نہیں, نہ باپ بیچارے, نہ باپ تو ویسے ہی مر گیا ہوگا, وہ تو اس سے بھی زیادہ بوڑھا ہوگا. تو اب یہ ہوتا یہ ہے کہ 5 بجے یہ چلی گئی ہے نا, اس دوران اگر اس کی ڈیتھ ہو گئی تو اس کو اگلے دن پتہ چلے گا جب صبح آئے گی. اس سے پہلے نہ کوئی اٹھانے والا. ہاں کچھ انہوں نے بٹن لگائے ہوئے ہیں بزرگوں بوڑھوں کے لیے کہ کچھ ہونے لگے تو یہ بٹن دبا دو. بعض دفعہ وہ بٹن تک بھی نہیں پہنچ پاتا بیچارہ. اور ہمارے دوست ایک جاپان میں, ان سے ایک بٹن دب گیا. ہمارے لوگ بھی فلم ہے بھائی, شوق تھا کچھ. میں تو جاپان میں جب جاتا تھا نا تو بٹنوں سے بچ کے رہتا تھا بھائی. ان کا تو اتنا ٹیکنالوجی میں اتنے آگے ہیں کہ پتہ نہیں کون سے بٹن سے کیا ہو جائے. ہم ایک خلائی شٹل میں گئے, انہوں نے خلائی شٹل رکھی ہوئی ہے وزٹ کرنے کے لیے. تو میں نے کہا بھائی بٹن نہیں دبانا, کوئی پتہ نہیں ہم چاند پہ پہنچے ہوئے ہوں, جاپانیوں کی ہے, کوئی سچی مچی کی نہ ہو کہیں. دیکھ رہا تھا بٹن نہیں دبانا بھائی کسی نے. ایک صاحب کو شوق ہو رہا تھا, میں نے کہا بٹن دبایا, اڑ گئے, واپس کون لائے گا. تو ہمارے ایک دوست تھے جاپان میں, واش روم میں گئے, بیٹھے, آٹومیٹک سسٹم, واش روم دیکھتے ہی ویلکم کیا واش روم نے. جیسے ہی واش روم میں گئے ڈھکن کھل جاتا ہے ان کا نا, واش روم نے ان کو ویلکم کیا. ان کی خوشی کی کوئی انتہا. یہ انہوں نے واقعہ سنایا, وہ ان کا واقعہ میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. بیٹھے واش روم پہ, بہت سارے بٹن ہیں وہاں پہ واش روم میں. ایک بٹن ہے گرم پانی کے لیے, ایک ہے ٹھنڈے ٹھاٹ کرنے کے لیے, اور بھی اینگل وینگل چینج کرنے کے لیے. میں کیا زیادہ ڈیٹیل میں جاؤں, تو بہت مختلف قسم کے, بڑا اچھا بنا ہے وہ. جاپانیوں کی ٹیکنالوجی میں تو انتہا ہے بھائی. ایک بٹن ہے بوڑھے لوگوں کے لیے کہ کچھ ہو جائے تو وہ دبا دینا. ان کو پاکستانی کو شوق ہوتا ہے وہ والا بٹن دباؤ جو تمہارے کام کا نہیں. کہتے ہیں, میں نے کہا یہ الگ تھلگ سے کون سا نظر آ رہا ہے. کہہ رہے میں نے وہ بٹن دبایا, ایک دم ایمبولینس کی آواز, پولیس, ایمبولینس, فائر بریگیڈ,
تینوں پہنچ گئے واش روم کے باہر. ان کے ہاں ایک سسٹم تو سسٹم ہے نا بہرحال. یہ تو ہمارے حکمرانوں نے بیڑا کیا بھائی, اس میں اسلام کا تھوڑی قصور ہے بھائی. تو سیکولر لبرل لوگوں کو چاہیے کہ لوگوں کو اسلام کی تعلیمات کے خلاف ورغلانے کے بجائے ان حکمرانوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو یار. تو فائر بریگیڈ, پولیس اور ایمبولینس کہ بھائی ایمرجنسی, یا تو آگ لگی ہے, یا کسی کو اٹیک وٹیک ہوا ہے, یا کوئی چوری ڈکیتی کا واقعہ ہوا ہے, اور انتظار کر رہے ہیں واش روم کے باہر. کہہ رہے ہیں میں نکلا اپنا ناڑا واڑا ٹائٹ کر کے, کہتے ہیں میں نے کہا بھائی غلطی سے دب گیا ہے. کچھ کہا نہیں انہوں نے. ہماری پولیس ہوتی تو اس سے تو غلطی سے دبا تھا بٹن. ہماری پولیس نے جو جو چیزیں دبانی تھی نا اس کی, غلطی سے نہیں جان بوجھ کر, یہ دوبارہ صحیح بٹن دبانے کے قابل بھی نہیں رہتا. زندگی بھر جو بٹن دبانے کے ہیں نا وہ بھی نہیں دباتا ہی ہے. تو میں بات کے بدلے, ہاں میں کہہ رہا تھا بوڑھوں کے لیے لگایا ہوا انہوں نے بٹن دباؤ تاکہ ایمبولینس, یہ اچھی بات ہے سوسائٹی کا, کیونکہ جب اولاد کیئر نہیں کر رہی تو گورنمنٹ تو کر رہی ہے نا کم از کم. تو ہماری اولادیں اگر ماں باپ سے باغی ہو گئیں اور ہمارے ماں باپ نے بچے پیدا کرنا بند کر دیے, تو بھائی ان بوڑھوں کو تو ہماری گورنمنٹ بھی نہیں پالے گی. سمجھ رہے ہو؟ وہاں کم از کم حکومت تو اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہے نا. ہماری تو حکومت بھی نہیں پوری کرے گی, نسل بھی نہیں ہے, پروگرام ہمارا تو بڑھ جائے گا, بالکل ہی برباد ہو جائیں گے. تو مذہب ہی رہ گیا میرے بھائی جو انسان کا بچہ بنا کے ہمیں اس نے تھوڑا سا رکھا ہوا ہے, اور اسی کے خلاف بے پردگی اور یہ سب. تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ میں مثال دے رہا تھا ڈاکٹر کی, بس بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں, کہ ڈاکٹر صاحب زبردستی ٹیکا لگا دیں بہتر ہے یا نہیں ہے؟ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں کچھ ٹیکے زبردستی لگا دیے, ہمیں حکمتیں مصلحتیں نہیں بتائیں, تاکہ ہمارے پاس سوچنے کا آپشن ختم اور ہم انسان کے بچے بن کے زندگی گزارے. ان میں ایک ہی اللہ نے کہا عورت پردہ کرے گی. اب جب اللہ کا آرڈر آ گیا تو ہمارے پاس سوچنے کا آپشن بولو ختم. اس سے ہماری سوسائٹی کو فائدہ ہو گیا. کتنا فائدہ ہے؟ اللہ نے عورت کو کہہ دیا عورت شوہر کی اطاعت کرے, بولو گی خود لگا دو نا, کرے گی. ایک خوبصورت معاشرہ سوسائٹی وجود میں آ گئی. گھر کا سربراہ کون ہے؟ مرد. اس کو یہ احساس ہوتا ہے یہ سب میرے ماتحت ہیں. جب آپ کو یہ احساس ہونا میرے ماتحت ہیں, ان کو کھلانے کا بھی مزہ آتا ہے, ان کی کیئر کرنے کا بھی مزہ آتا ہے, اور انسان ذمہ داری لیتا ہے. کتنے لوگ ہماری سوسائٹی میں ہیں جو اپنے لیے نہیں اپنے بیوی بچوں کے لیے جیتے ہیں. مجھے دیکھ لو یار, مجھے دیکھ لو, میرے تو آمدن کا شاید 99% بیوی بچوں پہ ہی خرچ ہو رہا ہے. ورنہ بھائی ہم تو عیاشی کر رہے ہوتے. آپ کہیں گے ابھی کیا کر رہے ہو؟ استغفر اللہ. یعنی عیاشی سے میری مراد وہ جو گوروں والی عیاشی, شادی والی عیاشی کتنے دن کی ہوتی ہے بھائی؟ اس کے بعد تو ذمہ داریاں ہی ذمہ داریاں ہیں, بچوں کی ذمہ داریاں, گھر والوں کی ذمہ داریاں. تو اپنا تو اللہ کا شکر ہے گھر والوں کا ہی سوچ رہے ہوتے ہیں. میں تو کاروبار بھی کر رہا ہوں نا وہاں, تو میں لوگوں کو کہہ رہا ہوتا ہوں اپنے دوستوں کو, بھائی اپنے لیے نہیں کر رہا, ہمارا تو صبح 2 پراٹھے 2 انڈے 3 انڈے اب کر دیے میں نے, اللہ معاف فرمائے, لیکن بہرحال کر دیے. جب جاگنگ کرتا ہوں تو پھر 3 انڈے, اور پھر زیادہ نہیں بتاؤں گا تم لوگ نظر لگاؤ گے. خیر, تو ہمارا تو بھائی یہ ہے, ہمیں کیا کرنا دیواروں اینٹوں سے, ہمارا کیا لینا دینا. ہماری ضرورت تو موٹی موٹی جو بنیادی ضرورتیں تھیں اللہ نے کئی گنا زیادہ پوری کر دی ہیں. اور ہر مرد کا یہی حال ہے, صرف میں نہیں ہوں, آپ بھی ہیں, سب کا یہی حال ہے. وہ کیوں جیتا ہے؟ اپنے بچوں کے لیے, اپنی بیوی کے لیے. لیکن اگر عورت آپ کے مقابلے میں آ کے کھڑی ہو جائے, آدمی جاؤ ہٹاؤ, وہ آ کے مقابلے میں آ کے کھڑی ہو جائے کہ میں بھی تم جیسی ہوں, جمشید تمیز سے بات کرو, پھر آدمی کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی تم گرل فرینڈ کی طرح میرا بیہیویئر ہوگا تمہارے ساتھ. جو گورے کرتے ہیں, گورا تو نہیں سوچتا اپنی بیوی بچوں کے لیے. 18 سال کے بعد کک آؤٹ کرتا ہے, نکل یہاں سے. تو اللہ نے ہماری عورت کو آرڈر دے دیا شوہر کی اطاعت کرنی ہے, گھر کے مردوں کا احترام کرنا ہے. اور مردوں کو کہا یہ ماتحت ہیں, غلام نہیں ہیں. ماتحت ہونا الگ بات ہے, غلام ہونا الگ. محبت دو ان کو, غلاموں والا باندیاں نہیں ہے, غلام نہیں ہے. کتنا خوبصورت نظام ہے.
اب میرے پاس ڈیبیٹ کا رائٹ ہی نہیں ہے کہ میں کہوں یہ کیوں اس میں. بھائی اللہ نے ٹیکا لگا دیا ہمیں, اللہ نے کیا کر دیا, بولا بھائی ایسے کرنا پڑے گا, عورت کو پردہ کرنا پڑے گا. گھر کی چار دیواری اس کی اصل زینت ہے. عورت گھر کے لیے, مرد گھر کے باہر کے لیے. باقی وہ لبرل تھے جو انہوں نے یہ بھی کہا اور بھی بہت کچھ کہا کہ خواتین کو گھر میں ایکسرسائز کا موقع نہیں ملتا, وہ گھروں میں بند رکھا ہوا ہے. تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے. آج کل جہاں گھر چھوٹے چھوٹے ہیں وہاں پراٹھے پھوڑے جا رہے ہیں, خواتین کو ایکسرسائز کا موقع بالکل بھی نہیں ملتا. اب یہاں مذہبی متشدد لوگ پھر میرے خلاف بولتے ہیں جب میں کہتا ہوں بھائی خواتین کے پردے میں رہتے ہوئے بھی جم ہونے چاہیے جہاں صرف خواتین ہوں. تو یہاں ہمارا کچھ مذہبی متشدد طبقہ پھر ہمارے خلاف ہوتا ہے, یہ مولوی لبرل ہو گیا باہر جا کے. نا ہم باہر جانے سے پہلے بھی یہ باتیں کر رہے تھے. جہاں گھر بڑے ہوں وہاں تو وہ گھر کے اندر ہی سب کچھ ہو سکتا ہے. جہاں چھوٹے چھوٹے فلیٹ ہوں تو بھائی بیماریاں آ رہی ہیں, نظر آ رہا ہے. یہ شوگر کی پیشنٹ ہے کتنی خواتین, موٹاپا کتنا. تو شریعت نے گھر کی چار دیواری میں رہنے کا حکم دیا ہے, لیکن ضرورت کے وقت گھر سے باہر جانے کی اجازت ہے. تو ایسے پارک ہونے چاہیے جہاں خواتین کو واکنگ کرنے کی اجازت ہو, اور مرد کو چاہیے وہ اجازت دے. وہ روکنے کا اس کو حق نہیں ہے, وہ مر جائے گی گھر کے اندر ہی. جو حالات چل رہے ہیں وہ مر رہی ہیں. تو اس میں تو ہم کہتے ہیں یہ تو اسلام کا حکم ہے بھائی, یہ صحت سب سے پہلے ہے نا. پہلے زمانے میں بڑے بڑے گھر ہوتے تھے, میں گاؤں کی دیہاتوں میں بھی رہا ہوں نا, اس کمرے سے اس کمرے تک جا رہے ہیں تو میں لوگوں سے کہتا بھائی میں وہاں جا کے قصر کی نیت کروں گا, واش روم اتنا دور ہے, سفر پہ جا رہا ہوں, ٹاٹا کر کے جا رہا ہوں. ایسے واش روم ہوتے تھے. اب تو کمرے کے ساتھ واش روم ہے, ادھر کچن ہے. ایک آدمی نے مجھے بتایا میری بیوی اتنی سست کہ کہتے ہیں میرا 10 فٹ کے فاصلے پر کچن تھا تو بیگم کو جاتے ہوئے تکلیف ہو رہی تھی کہ اتنا دور کچن. تو میں نے کہا بائک لے کے دے دو, 10 فٹ کے فاصلے پر نا کچن. تو آج کل یہ حالات ہو گئے, خواتین کو کچن بھی ادھر ہی چاہیے, یہی کمرہ ہو, یہی واش روم ہو, اور گھر اتنے چھوٹے چھوٹے. ایسی صورت میں صحت کا بیڑا غرق ہوگا, کیونکہ فطرت سے کوئی لڑے گا تو فطرت جیت جائے گی میرے بھائی. تو وہ تو ہم بھی اس کے قائل ہیں بھائی. اور پہلے گورا یہ کرتا تھا, میں نے امریکہ میں یا کینیڈا میں ایسے پارک دیکھے ہیں, پرانے پارک جنہیں گوروں نے نام دیا ہوا ہے فیملی پارک, یہاں مردوں کا داخلہ منع ہے. میں نے کہا واہ بھائی, گورا بھی کسی زمانے میں خاندانی ہوا کرتا تھا, لیکن وہ پارک اب نام کے رہ گئے. تو ایسے پارک ہمارے یہاں بھی ہونے چاہیے جہاں خواتین جاگنگ کرنا چاہیں, واکنگ کرنا چاہیں, وہ کریں. تو اس کے تو ہم قائل ہیں میرے بھائی, اور ہم اس کے بھی قائل ہیں جب سفر میں جایا کرو, اگر اللہ نے گنجائش دی ہے تو بیگم کو اپنے ساتھ لے کے جایا کرو. گھر کی چار دیواری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو سفر میں اپنے ساتھ نہ لے کے جاؤ. ہمارے پیغمبر جنہوں نے حکم دیا عورت گھر میں رہے, وہ اپنے ساتھ سفر میں لے کے گئے ہیں کہ نہیں گئے ہیں؟ اگر اللہ نے گنجائش دی ہے. تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں, گھوم رہے ہیں ساری دنیا کی سیر کر رہے ہیں, بیوی بچوں کو گھر میں نکلنے ہی نہیں دیتے. تو یہ ظلم ہے. تو اس ظلم کے خلاف اگر کوئی آواز اٹھاتا ہے بہت اچھی بات ہے, لیکن یہ کمبخت 4 اچھی باتوں میں ایک, دیکھو وہ جھوٹ جو 99 سچ میں ملا کے بولا جائے نا, وہ بہت خطرناک جھوٹ ہوتا ہے. تو میں ان کی ویڈیوز دیکھ رہا ہوتا ہوں بہت غور سے کہ کچھ باتیں صحیح کرتے کرتے بیچ میں کچھ گھسیڑ دیتے ہیں یہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. تو وہ نظریہ اضافت تھا نا آئنسٹائن کا, تو جب آپ دیکھو گے نا تو پھر آپ کو اپنی سوسائٹی کی خوبصورتی نظر آئے گی. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. جی, وضو کے اوپر, پانی کے اسراف کے اوپر. تو جیسا کہ سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. تو مسلمان تو ویسے ہی باہر کتنے گناہ کر رہا ہے, لیکن جب نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے اور نماز سے پہلے جو وضو کے اندر پانی خوب بہا رہا ہے, تو یہ جو اسراف کر رہا ہے, تو اس کے متعلق پھر اللہ تعالیٰ ظاہر پہلے ناراض کر رہا ہے, پھر بعد میں. دوسری بات یہ کہ خاص طور پر جو ہے نا مسح کرنے کے دوران بھی اگر نل بند کر دے آدمی تو کتنے پانی کی بچت ہوگی. اور جو وضو کر رہے ہیں اتنی موٹی دھار کھول کے, اگر وہ اپنے وضو کے نیچے 20 لیٹر کی بالٹی لگا دیں پانی کی, تو پتہ چلا کہ 1 لیٹر پانی خرچ ہوا ہے وضو میں اور 19 لیٹر ضائع ہوا ہے. جی, تو یہ پانی کا بہت اسراف ہو رہا ہے. اور جیسا کہ آپ نے ابھی بیان کیا کہ جو وہمی ہوتے ہیں وہ اپنے اوپر پانی بہائے چلے جاتے ہیں, انہوں بولتے ہیں پاک ہی نہیں ہوا. تو ان کو تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ یہ حکم دے دیں, ان کو یہ مشورہ دے دیں کہ وہ تیمم کر لیا کریں, وہ پانی ضائع نہ کریں. اچھا, رفیع بھائی کو مجھ پر اشکال یہ ہے کہ رفیع بھائی کہتے ہیں میں اتنا لمبا سوال پوچھتا ہوں, آپ جواب مختصر دیتے ہو. وہ میں اس لیے دیتا ہوں کہ رفیع بھائی نے سوال میں ہی جواب دے دیا ہوتا ہے, سمجھ رہے ہیں, پورا سمجھا دیا ہوتا ہے.
دیکھو اسراف جرم ہے, بہت بڑا جرم ہے, گناہ ہے, اور اس کا آپ کو حساب و کتاب دینا پڑے گا. اللہ نے حکم دیا کہ حد سے تجاوز مت کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس برتن میں وضو کرتے تھے بہت چھوٹا سا برتن تھا, اس میں آپ کا وضو مکمل ہو جایا کرتا تھا. جو آج کل کا جو لوٹا ہے نا, اس سے بھی چھوٹا برتن تھا وہ. آپ جب وضو کرتے ہیں نا تو نیچے بالٹی رکھیں اور چیک کریں میں نے کتنا پانی بہایا ہے, پوری بالٹی بھر چکی ہوگی. یہ گناہ ہے جو نماز سے پہلے کر کے آ رہے ہوتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, یعنی نماز بھی اور وضو بھی گناہ کر کے کر رہے ہیں. یعنی کم از کم جیسے آدمی عمرہ کرنے جائے اور حرام پیسوں سے جائے تو اگلا کہے گا نا بھائی حرام پیسوں سے کچھ اور گناہ کر لیتا, عبادت تو حلال پیسوں سے ہو نا, تو وضو تو سنت کے مطابق ہو نا. اس لیے وضو میں پانی کم بہایا کریں. نل کا کھول کے, میں نے دیکھا ہے کیسے بہاتے ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں. بیٹھتے ہی پہلے نل کا کھول دیں گے, پھر آستینے چڑھا رہے ہوں یوں یوں کر کے نا. بھائی پہلے آستینے اوپر کر لیتے, پھر نل کا کھول لیتے. اس کے بعد جو کھلے گا فل چوڑیاں کھولیں گے فل پریشر سے, اپنے کے ساتھ دوسرے کا وضو بھی ہو رہا ہے. اتنا کھولو جتنا آرام سے ہاتھ دھو. پھر جب کلی کرنی ہے اس کو تھوڑا بند کر دو, بالکل ٹائٹ نہیں کرو, اس سے واشر اس کا خراب ہو جاتا ہے. تھوڑا سا ہلکا کر دو, کلی کی ناک میں پانی ڈالا اس دن نل کا بند رہے. پھر جب مسا کرنا ہے تو نل کا بند کر دو, وہ جو کھلتا ہے تو کھلا ہی رہتا ہے. اور رگڑ رہے ہیں, میں نے دیکھا ہے لوگوں کو پاؤں رگڑ رہے ہیں ایسے جیسے سروس ہو رہی ہے. اور پھر مسجد کا پانی وقف کا پانی ہوتا ہے, لوگوں کے چندوں کا پانی ہوتا ہے, وہ لوگوں نے آپ کی عیاشی کے لیے نہیں دیا ہوتا. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ مسجد کے پانی سے اسراف کرنا حرام ہے. دو گناہ, ایک اسراف کا گناہ, دوسرا جو وقف کا مال ہے وہ ضائع کر رہے ہو آپ. اور پانی کی ویسے ہی کتنی کمی ہے, اصولی طور پہ تو پانی کی کمی پوری دنیا میں ہے ہی نہیں. یہ خوب سمجھ لو, یہ فیملی پلاننگ والے الو بناتے ہیں کہ پانی کم پڑ گیا, بچے کم پیدا کرو. پانی بے تحاشا ہے. صرف ایک کینیڈا میں 10 لاکھ جھیلیں ہیں پانی کی, لیکس بڑی بڑی, اور بھی دنیا میں, پاکستان میں بھی بہت ہے پانی. بات یہ کہ پانی کو محفوظ کرنے کا اور ڈسٹریبیوٹ کرنے کا منصفانہ نظام ہی نہیں ہے ہمارے پاس. سارا زور گورنمنٹ اس پہ لگا رہی ہے, بچے روکو, بچے روکو. اس پہ نہیں لگا رہی کہ جو پانی بارشوں سے برس رہا ہے اس کو ڈیم بنا کے محفوظ کرو اور ڈسٹریبیوشن منصفانہ انداز سے ہو. ہم اپنی گلی میں دیکھتے ہیں ایک گھر میں پانی اتنا آ رہا ہے کہ اس کی ٹینک بہتا چلا جا رہا ہے, اور دوسرے گھر میں جب وہ نل کا کھولتا ہے تو ہوا کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ڈسٹریبیوشن کا سیٹ اپ ہی انتہائی غلط ہے. تو اب جب یہ حالات ہوں تو پھر پانی کو ضائع کرنا تو اور بڑا جرم ہے. بھائی ایک گھر میں پانی کا ایک قطرے کو ترس رہے ہیں اور آپ نل کے کھول کے بہائے چلے جا رہے ہو. تو غسل میں بھی وضو میں بھی ایک پانی استعمال کرنے کا ایک طریقہ ہے, اس لمٹ میں رہنا چاہیے آپ کو. السلام علیکم. ہاں, نل کے لیک ہوتے ہیں گھروں میں, ان کو صحیح نہیں کرا رہے ہوتے. مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ ایک بیمار شخص ہے, جیسے آپ کہتے ہیں کہ نماز کی جو معافی کسی صورت میں نہیں ہے. اب ایک بیمار شخص ہے جس کے نلکی لگی ہوئی ہے, یورین بیگ لگا ہوا اس کے, یا پوٹی وغیرہ کرتا ہے تو اس کا بیگ لگا ہوا اس کے الگ سے, تو اس حالت میں کیا وہ مسجد میں بھائی اب وہ تو معذوروں کے حکم میں ہے نا. نہیں, اس کے پوٹی وغیرہ اگر بیگ لگا ہوا ہے تو مسجد میں نہ آئے, وہ گھر میں ہی نماز. مطلب وضو کیسے, اب اس کے کنٹینیو پیشاب نکل رہا ہے تو معذور ہے, پھر وہ اسی طرح وضو کر کے نماز پڑھ لے. ہر نماز کے لیے الگ وضو کرے, وہ اس کے لیے غسل بھی ہو جائے گا. ہاں, غسل بھی اسی طرح ہو جائے گا اس کو. جی سوال جلدی بس 2-3 منٹ, 2-3 سوال لیتے ہیں, کیونکہ میں نے ابھی بتایا نا مجھے بھوک لگ رہی ہے, وہ سچی مچی میں بتایا تھا. اور فطرت کا کوئی متبادل نہیں, ایک دفعہ برداشت کرے گا لیکن بار بار تھوڑی برداشت کر سکتا. ارشاد. السلام علیکم. ہمارا لبرل طبقہ سمجھ میں آ کے کہتے ہیں نیچرل ہے, نارمل ہے. جی صاحب میرا یہ سوال تھا کہ ایک اور واقعہ سنا دوں. ہمارا ایک ڈرائیور تھا جامعۃ الرشید میں, وہ ڈیفینس میں چوکیدار تھا, اور چوکیدار بھی 90s میں. وہ چوکیداری چھوڑ کر ادھر آ گیا ہمارے مدرسے میں ڈرائیونگ. تو میں نے کہا یار وہ کام آسان تھا, تمہاری تنخواہ بھی زیادہ تھی, تو تم وہ آسان جاب چھوڑ کر ادھر کیوں آ گئے. یہ واقعہ تو اس نے مجھے 2000 کے بعد بتایا, لیکن یہ واقعہ ہوا 90 اور 2000 کے بیچ میں. کہنے لگا میں ڈیفینس میں جاب کرتا تھا چوکیداری کی, تو ایک دن کیا ہوا, جو ایک جس لڑکے کے گھر میں جاب کر رہا تھا
یعنی چوکیدار تھا, اس لڑکے کے ابا کی ڈیڈ باڈی آئی ایمبولینس میں. تو جو بھی ہاسپٹل والوں نے بولا کہ اس کے بیٹے کو اٹھا دو, کہ بولو تمہارے ابا کا انتقال ہو گیا. ابا ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے کہ ابا کا انتقال ہو گیا, تو بھائی یہ ڈیڈ باڈی کو ریسیو کر لو. کہہ رہے میں نے جا کے اٹھایا سیٹھ صاحب کو, سیٹھ صاحب آپ کے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی ہے, ان کی ڈیڈ باڈی آئی ہے, ایمبولینس باہر کھڑی ہوئی ہے. کہہ رہے اس نے مجھے کہا کہ یار دفنا دو, میں بھی سو رہا ہوں, میری نیند خراب مت کرو. یہ ڈیفینس کا واقعہ ہے. غریبوں کے ہاں ایسے واقعات بولو نہیں ہوتے. میں نہیں کہہ رہا ڈیفینس کے ہر گھر میں ہے, جہاں مذہب ہے دولت کے ساتھ اگر مذہب ہو تو سبحان اللہ. جیسے جو کینیڈا اور امریکہ میں صحیح مذہب کو فالو کر رہے ہیں, ان کی 10 انگلیاں گھی میں ہیں, ان کو دین بھی مل گیا, دنیا بھی مل گئی. ہمیں کینیڈا امریکہ سے کوئی بیر نہیں ہے, ہمیں یہ ہے کہ میرے بھائی مذہب مت چھوڑو مذہب. تو یہاں رہ کے مذہب چھوڑو گے برے حالات ہوں گے. تو کہہ رہے ہیں یار میرے وہ پٹھان تھے ڈرائیور, کہتے ہیں ہم لوگ تو کئی سال باپ کا غم نہیں بھولتے. باپ کی میت ہو جائے اور تیرا باپ ہسپتال میں مر رہا تھا, تو گھر میں پڑا ہوا سو کیسے رہا ہے. غیرت مند آدمی تھا, کہہ رہے میں نے جاب ہی چھوڑ دی. کہہ رہے میں نے کہا میں بھی ان میں رہ کے ایسا نہ ہو جاؤں. تو یہ ہے, سمجھ رہے ہو, یہ ہے. آپ کہہ سکتے ہو اتنا بڑا بنگلہ تو ابا نے بنا لیا, کیا فائدہ میرے بھائی. بوڑھے کو جھونپڑی میں رہتا ہو نا, خدا کی قسم اولاد کی محبت مل جائے, وہ اس 1000 گز کے بنگلے سے اچھی ہے جس میں اولاد کی محبت بڑھاپے میں نہ ملے. اور مغربی دنیا میں نا کچھ تھڑے ہوتے ہیں, کچھ ہوٹل ہوتے ہیں جہاں سارے بڈھے آ کے بیٹھتے ہیں, اپنے غم شیئر کرتے ہیں. یہ ڈیفینس میں بھی آپ کو ایسے تھڑے ملیں گے, اور اب ہر علاقے میں بننا شروع ہو گئے ہیں. جنہوں نے ساری زندگی بیوی بچوں کو کما کے کھلایا, اعلیٰ تعلیم دلوائی, مذہب کو فوکس نہیں کیا, اب جب وہ ریٹائر ہو گئے تو بیوی بچوں نے ان کا خون چونکہ نچوڑ چکے تھے, اب وہ کسی کام کے نہیں ہیں. اب نہ بیوی کچھ سنتی ہے نہ بچے کچھ سنتے ہیں. اب وہ سارے بڈھے اپنا غم شیئر کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. ایک علاقے میں ایسا واقعہ ہوا, ایک بوڑھے اٹھ کے گئے, گھر میں ہارٹ اٹیک ہو گیا. تو کسی نے کہا لگتا ہے کوئی کسی بزرگ نے کوئی بات کہہ دی ہے, دل پہ لے گئے ہیں یہ. تو یہ بہت ہو رہا ہے الحمدللہ, اللہ معاف فرمائے, الحمدللہ نہیں کہنا چاہیے, کیونکہ انہوں نے مذہب نہیں سکھایا. تو اب نہ بیوی مانتی ہے نہ اولاد مانتی, 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے ان کی, کیونکہ نہ چھوڑ لیا انہوں نے. اور بھی کئی واقعات ہیں, میں سنانے بیٹھوں گا صبح ہو جائے گی, واقعات ختم نہیں ہوں گے. اس لیے ابھی سے 4 شادیاں کرو, دبا کے بچے پیدا کر لو. ایسی کی تیسی سوسائٹی کی کیا خیال ہے؟ یہی عرض کر رہا تھا کہ آپ شادی کے حوالے سے بیان کرتے ہیں, ہم سب آپ کے بیانات سنتے ہیں, آپ بالکل سارے. اور شادی بھی گھریلو عورتوں سے کرو, ان لبرل انٹیوں سے کر لی نا تو ایک بھی تمہیں گنجا کرنے کے لیے کافی ہے. چلو یہی عرض کر رہے تھے کہ آپ 4 شادی کی بیان کرتے ہیں, جی سب سنتے ہیں ماشاء اللہ. لیکن بات یہ کہ ایک شادی کرنا ہی مصیبت بن جاتا ہے. مصیبت بن جاتا ہے ایک شادی کرنا بہت زیادہ, کیونکہ لڑکی والوں کی ڈیمانڈ اتنی زیادہ, لڑکی والوں کی ڈیمانڈیں کہہ رہے بہت زیادہ ہوتی ہیں. ایک بھی مشکل ہے, آپ ایسی لڑکی سے کر لو جس کی ڈیمانڈیں کم ہو, اپنا معیار گرا دو. دنیا مسافر خانہ ہے, یہاں سارے پیڑے نہیں کھانے ہم نے. یہاں پہ دیکھو, لڑکی کی شادی کرنا اس کے جوڑ کے رشتے میں نہیں ہو, اس سے کمتر میں, یہ بہت ڈینجرس ہے. لڑکی نے شوہر کو سربراہ بنانا ہے, سربراہ ہمیشہ اپنے سے اونچا ہوتا ہے. اسٹیٹس اس کا ہمیشہ, آرمی میں جو کمیشن آفیسر ہے نا, ان کی ایک بڑی پرسنالٹی ہوتی ہے, کیونکہ وہ آفیسر ہے. سلیکشن کے وقت دیکھا جاتا ہے تو انگلش اچھی ہو, پرسنالٹی ہو, کانفیڈنس ہو, کیونکہ ماتحت فوجی نے اس کو اپنا باس ماننا ہے, سربراہ ماننا ہے. تو شریعت کا یہ بہت اہم حکم ہے کہ لڑکی کا نکاح اس کے جوڑ کے خاندانی اعتبار سے, مالی اعتبار سے, دینی اعتبار سے, اخلاقی اعتبار سے. اب یہ نہیں ہو رہا, کیونکہ وہی بات ہے 2-3 شادیوں کا رواج ختم. جب رواج ختم تو عورتوں کے لیے رشتے ہی نہیں ہے. پھر اپنے سے ماسٹرز لڑکیاں 8ویں بھگوڑے سے شادی کر رہی ہیں. آج میرا نا ایک بیان بہت وائرل ہو رہا ہے کہ میں نے اپنی بچی کی شادی 13 سال کی عمر میں کی, سوسائٹی کی ایسی کی تیسی. الحمدللہ میری بچی کی شادی کو 6 سال ہو گئے, اللہ خوش رکھے اس کو. میں نے نہیں سنی سوسائٹی کی, میں نے کر دی شادی. تو میں لوگوں کو اکسا رہا ہوں بغاوت پہ کہ ان سیکولر لبرل لوگوں کی باتوں کو مت مانو. تو بچی کی کئی, اگر وہ بالغ ہو گئی ہے تو اس کے اچھا رشتہ آتا ہے کر دو. تو یاد رکھو اس میں لوگ اس کا غلط فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں. 13 سال یا بالغ ہونے کے بعد شادی جب ہے جب اس کے جوڑ کا رشتہ آئے, ایسا سسرال ملے جو اس کو سمجھے کہ یہ نو عمر ہے.
آپ کا اس کے ساتھ بیہیویئر بچیوں والا ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو وہ سسرال اس پہ اتنی ذمہ داریاں ڈال دے کہ وہ عذاب میں آ جائے. ایسی سچویشن ہے تو پھر نہیں کرنی چاہیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ بعض لوگوں کا مجھے ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو دیکھا دیکھی میرے بھی دھڑا دھڑا شروع کر دیں اور پھر ظلم کا شکار ہوں, کیونکہ اس وقت بچی میں کانفیڈنس نہیں ہوتا. اور سسرال کا نام سسرائیل ہے, سسرال کا دوسرا نام کیا ہے؟ تو پھر بچی میں کانفیڈنس ہوتا نہیں ہے, ساسیں ایسا ظلم کرتی ہیں تو بیچاری ڈپریشن سے مر جائے گی. تو یہ کام جب کرنا چاہیے جب آپ کو جوڑ کا رشتہ ملے, آپ کو لگے کہ یہ سنبھال لیں گے اس کو, تو پھر ضرور کرو. پھر سوسائٹی کی نہ سنو, کیونکہ اس میں وہ اس کا سکون ہے اس میں. لیکن اگر ایسا نہیں ہے پھر مت کرو, پھر ڈیلے کرو اس کی شادی جب تک اس کے جوڑ کا. شریعت میں بھی بچی کی جلدی شادی کا جب حکم ہے جب اس کے جوڑ کا رشتہ آ جائے. جوڑ کا رشتہ نہیں ہے پھر یہ نہیں کرنا کہ بس اپنی ذمہ داری نکالو. بعض لوگ بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں کہ بھائی کسی اور کو پہنا دو بس یہ جا کے. ایسے بھی لوگ ہیں بیٹیوں کو عذاب سمجھتے ہیں. ایسا نہیں ہے بھائی, آپ کی بیٹی ہے گھر میں بٹھاؤ پھر اس کو. تو یہ کمپلیٹ میں کر لوں تاکہ کیونکہ میرے اس کلپ کا کوئی غلط فائدہ اٹھا سکتا ہے. اب میں آپ کو پوری بات مکمل کرنے دوں گا. یہ آپ سے عرض کرنا تھا کہ آپ یہ بتا دیجیے کہ یعنی لڑکی پسند کرنے سے لے کر ولیمے تک سنت کے مطابق شادی کرنے میں ٹوٹل. ابے سنت کے مطابق شادی تو پورا ایک لمبا بیان ہے. ابھی فی الحال اتنا کافی ہے کہ آپ کے ڈیمانڈیں پوری, وہ ان کی ڈیمانڈیں بہت ہیں تو آپ ایسی لڑکی سے شادی کرو جس کی ڈیمانڈیں کم ہیں. ٹھیک ہے, ایسی بھی ہیں مارکیٹ میں بہت ہیں ایسی لڑکیاں, کم تر سے کرو. آپ کی اگر آپ رکشا چلاتے ہو, آپ کی آمدن کم ہے, تو اس لڑکی سے شادی کرو جس کا باپ ریڑھی لگاتا ہے, جس کے پاس رکشے کے پیسے بھی نہیں ہے. اس کی ڈیمانڈیں کم ہوں گی. ہوتا یہ کہ آپ رکشا چلا رہے ہو, آپ شادی ٹرک والی سے کر رہے ہوتے ہو. آپ ٹرک چلا رہے ہو, آپ کو پائلٹ سے شادی کرنی ہے, لڑکی پائلٹ ہونی چاہیے. یہ پھر تھوڑی ہوگا, وہ تو ڈیمانڈیں ہوں گی پھر اس کی. تو اس لیے اپنے سے کم تر دیکھو یار. میں اب گھوم رہا ہوں نا امریکہ کینیڈا, لوگ دیکھ رہے ہیں, وہ بیٹھے ہوئے ہمارے ماشاءاللہ قابل احترام, کیا نام ہے, آپ جو سوئی گیس کے آفیسر بھی ہیں, تبلیغ والے بھی, ان کو میرا ماضی پتا ہے. یہاں پہ میری کتنی آمدن تھی یار, میں جب 2 شادی 3 شادی, پھر بھی اسی طرح اچھلتا کودتا پھرتا تھا, نہیں پھرتا تھا, پھر بھی خوش تھا الحمدللہ. کیوں بھائی؟ ہم نے کہا یار ہماری جتنی اوقات ہے ہم اس حساب سے شادی کریں, جتنی اوقات ہے اس کے حساب سے کریں نا شادی. تو جو ہمارا اسٹینڈرڈ ہے تو ایسی جگہ کرو جن کا اسٹینڈرڈ مالی اعتبار سے ہم سے بھی کیا ہو, کم ہو. تو انجوائے کیا لائف کو. تو لوگ مجھے کہتے ہیں جو آج کل مجھ سے بڑے اچھلتے کودتے پھر رہے ہیں نا, اصل میں روکڑا آ گیا, روکڑا. اور پھر الزام لگا رہے ہوتے چندے کا پیسہ آ گیا. 1 روپیہ بھی چندے کا مجھ پر الحمدللہ حرام ہے. میں دعوے سے کہتا ہوں انشاءاللہ, میں نہیں کہتا اللہ تعالیٰ مجھے قیامت کے دن میرا کوئی بہت اونچا مقام ہوگا, یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے, یا میں یہ بھی نہیں کہتا مجھ سے کوئی کبھی گناہ نہیں ہوا ہوگا, یہ تو اللہ ہی جانتا. لیکن انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے, کرپشن کے معاملے میں, چندے کے معاملے میں مجھے اللہ سے پوری امید ہے 1 روپے بھی میرے اوپر نہیں نکلے گا. میرے پیسے دوسروں پہ تو نکلیں گے, دوسروں کا انشاءاللہ 1 روپے بھی اللہ سے امید ہے مجھ پہ نہیں نکلے گا. تو بات یہ ہے کہ جب ہم پہلے کہتے تھے کہ شادیاں کرو اللہ رزق میں برکت دے گا, کم بخت لوگ ہماری بات مانتے نہیں تھے, ہم نے کی, اور ایسے کی کہ دکان پکوڑوں کی, باتیں کروڑوں کی. 2.5 تولے سونا میری وائف کا مہر رکھا تھا, وہ بھی میرے پاس نہیں تھا. ایک صاحب نے کہا قرضہ لے لو شادی کر لو, رشتہ ہاتھ سے نکل جائے گا. میں نے کہا اگر قرضہ لے کے شادیاں کرنی ہے بیکاری بن کے, تو میرے شیخ و مرشد نے ہمیں سمجھایا کہ جس نے مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلا لیا نا, زندگی بھر ایسا ہی رہے گا. کوئی بات نہیں, رشتے کا انکار کر دو, کہیں اور ٹرائی مارو. 2.5 تولے اس زمانے میں 35,000 کا تھا, زیادہ پرانی بات نہیں ہے, 2010-11 کی بات کروں. اور میں لے لیتا قرضہ, 20 لوگ دے دیتے مجھے. ہم نے کہا بھیکاری بن کے تھوڑی کرنا ہے, کوئی ماں بیمار ہو آدمی قرضہ لیتا, اچھا تیسری شادی کے لیے میں قرضے لوں لوگوں سے. میں نے کہا بھائی ایسے ہی آپ کی طرح میری حالت, جیسے ابھی آپ ڈپریشن میں نظر آ رہے ہو نا, یہ کنڈیشن تھی میری. کوئی رشتہ ہی نہیں دے رہا تھا, تیسری کا سن کے بھاگ جاتے, دوسری کا سن کے بھاگ جاتے, آمدن دیکھتے یار تمہاری جامع ترشی سے تنخواہ, یہ تنخواہ. ہم نے کہا ٹرائی مارنا میری ذمہ داری ہے, رشتہ دینا نہ دینا آپ کی. ٹرائی مارتے رہے, ہوتی گئی بریک. یہ تو اللہ نے روک دیا, اللہ نہ روکتا کسی کا باپ بھی روک کے دکھاتا مجھے, تو اللہ نے روک دیا کہ بس 4 کے بعد اسٹاپ. تو میں اپنے گھر والوں سے کہتا ہوں اس رب کا شکر ادا کرو, اپنے گھر والوں سے کہتا ہوں اس خدا کا شکر ادا کرو جو عرش پر ہے. وہ کہتے ہیں نا بس کر دو, شادیاں نہیں بند ہو رہی. میں کہا اب بس.
تو یہ اس اللہ کا فضل ہے, ورنہ کسی کا باپ روک کے دکھاتا ہمیں. پیسے ہیں تو بھی کریں گے, نہیں ہے تو بھی کریں گے. اب جب نہیں ہے تو کیسے کریں گے بھائی؟ اس سے کرو جو جس کے پاس تم سے بھی کم ہو. دنیا میں سب سے غریب آپ تھوڑی ہو. اگر سب سے غریب آپ ہو تو پھر کوئی نہیں دے گا آپ کو. آپ سے بھی زیادہ غریب لو. آپ 10,000 کماتے ہو, 5,000 کمانے والے بھی ہیں. وہ باپ کے لیے اپنی بیٹی کو کھلانا ممکن نہیں ہے 5,000. وہ کہیں گے چل یار میں جو ہے 2 ٹائم کی روٹی بمشکل کھلاتا ہوں, تو کم از کم 2 ٹائم کی روٹی کھلا دے گا. تو اس لیے آئندہ یہ جو لڑکے پوچھتے ہیں نا مجھے رشتہ نہیں مل رہا, مجھے یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے. لڑکیاں پریشان ہیں بھائی, لڑکے پریشان نہیں ہیں. لڑکوں کے مائنڈ بہت اونچے ہو چکے ہیں. میں بار بار کہتا ہوں, میں مذاق نہیں کر رہا, میں نے پاؤں سے معذور لڑکیوں کو بھی نکاح کا پیغام بھیجا ہے. مجھے پتا تھا کہ میری آمدن اتنی ہے کہ مجھے کوئی پورے پرزے والی عورت ملے گی نہیں, تو میں نے کہا ایسی خواتین تلاش کرو جن کے 2-3 پرزے شارٹ ہوں. میرا یہی خیال تھا کہ وہ کمپرومائز کر لیں گی. تو ایک بیچاری پاؤں سے معذور تھی, میں نے وہاں پیغام بھیجا, ان کے نخرے اتنے, بولے نہیں ہم نے نہیں دینی. تو میں نے کہا نہیں دو بھائی. پھر ایک پیغام میں نے ایسی خاتون کو بھیجا, بیچاری کو لقوہ ہوا تھا, تو وہاں پیغام بھیجا, نہیں نخرے دیکھو. ہم نے کہا کوئی بات نہیں بھائی, آپ کی بیٹی ہے, آپ مت دو, آپ کا حق بنتا ہے. لیکن میں نے ان کو یہ سمجھا دیا کہ آپ کی بچی میں اتنا بڑا عیب ہے تو کون کرے گا بھائی؟ اگر کسی کی آمدن اچھی ہوگی تو وہ یہاں تھوڑی کرے گا. لیکن خیر وہ ان کے سوچنے کی چیز تھی. ایسیوں کو بھی پیغام بھیجا جو اندھیرے میں نظر نہیں آ رہی تھی, بالکل ایسا نہیں تھوڑا سا ڈارک, نخرے نہیں. ہم نے کہا چلو کوئی بات نہیں, دنیا مسافر خانہ ہے, ہو جائے گی تو ٹھیک ہے, نہیں ہوگی تو اب نہیں ہوگی تو ہم اللہ سے کہہ دیں گے اللہ ہم نے تو کوشش کی تھی, کوئی دے ہی نہیں رہا تھا. تو یہ معیار ہم نے گرایا تھا. ایسی کو بھی پیغام بھیجا جو بہری تھی, بہری, اور جو بہری ہوتی ہیں بچپن سے گونگی بھی ہوتی ہیں. ہم تو یہ بڑا ظرف چاہیے. میں نہیں اپنی تعریفیں کر رہا, لیکن ہم نے یہاں بھی, کیونکہ ہماری اوقات جو تنخواہ تھی الفلاحیہ مسجد کی اور جامعۃ الرشید کی وہ اتنی تھی, صحیح ہے نا, پہلی تو مل ہی جاتی ہے, دوسری تیسری میں پھر. تو میں نے کہا یار ایسی تلاش کرو جس کے 1 آدھ پرزہ نہ ہو, اس سے یہ ہوگا کہ چلو. لیکن وہ بھی نہیں مانی. تو اللہ کا شکر ہے پھر مل گئی, اور اسی غربت میں ہی ملی. اسی غربت میں میری کوئی گھر والی الحمدللہ معذور نہیں ہے. ہم نے ٹرائی کیا لیکن کچھ لوگوں کا آیا چلو یار, انہوں نے مجھے اس بیس پہ دے دی, ان کا خیال تھا میں شریف آدمی ہوں, ان کا خیال تھا, اب پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے, چینج ہو گئے ہوں تو مجھے نہیں پتا, کہ یار چلو یار ذمہ داری تو سنبھال لے گا نا. تو ہو گئی. تو آپ ٹرائی مارتے رہو, ہو جائے گی انشاءاللہ. لیکن معیار کیا کرو, گراؤ. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ ایسی جگہ کر لو جو بالکل آپ کی اٹریکشن ہی نہ ہو, پھر غلط ہے. کچھ نہ کچھ آپ کو اس میں رغبت ہونی چاہیے. پرزے بے شک پورے نہ ہوں, اس پہ کمپرومائز کر سکتا ہے, لیکن اگر دل ہی نہیں اس کی طرف مائل ہے پھر مت کرو, کیونکہ پھر آدمی اس کو بیوی والی محبت دیتا نہیں ہے. تو اس لیے معیار گراؤ تو اللہ مدد کرے گا انشاءاللہ, ہو جائے گی شاید. جامعۃ الرشید کے پڑوسی ہو, ماشاءاللہ, شکریہ. السلام علیکم. اب ہو جائے گی, اب آپ میڈیا پہ آ گئے, اب ہو جائے گی. لیکن یہ جو اسٹائل ہے نا اس پہ نہیں ہوگی. رشتہ لینے کے لیے جب جاؤ نا, کپڑے استری کر کے بٹن بند کر کے, نہا دھو کے بٹن, 2-4 انگلش بھی سیکھ لو. آ جاؤ, میں کورس کرواؤں گا, میں سوچ رہا ہوں اس پہ میں, کیونکہ میرا دیکھو 4 شادیاں اگر کسی نے کی ہوں, 400 جگہ پیغام بھیجا ہوگا. تو جتنا پیغام بھیجنے کے ایکسپیرینس مجھے ہے نا, آپ 100 دفعہ مر کے پیدا ہو جاؤ, اتنا تجربہ نہیں ہو سکتا. اور 400 جگہ اگر پیغام بھیجا ہے تو 4 جگہ ہاں ہوئی ہے, تو اس کا مطلب 396 جگہ بےزتی بھی ہوئی ہے. کیونکہ انکار جب ہوتا ہے نا, آدمی کو بےزتی فیل ہوتی ہے, چاہے کتنا بڑا ظرف ہو اس کا. تو مجھے بھی فیل ہوئی. ایک دفعہ میں ایک جگہ پیغام بھیجا کراچی سے باہر, دوستوں کے ساتھ گیا تھا, ان کے گھر گیا, لڑکی کے اماں ابا کو سمجھایا, انہوں نے بات کی, ان کے ابا مجھ سے بڑے متاثر بھی ہو گئے, لیکن لڑکی نہیں مان کے دی. اب پرانا قصہ ہوگا, کسی کو نہیں پتا چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے, اس میں کسی کی عزت نہیں اچھال رہا. ان کے ابا مجھ سے انتہائی متاثر, اب لڑکی تو سامنے نہیں تھی نا, اسٹائل تو ابا دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, اماں دیکھ رہی, انگلش سب ابا اماں دیکھ رہے ہوتے. میرا بڑا دل تھا وہاں شادی کا, پورا زور لگا دیا, ابا نے بھی اماں نے بھی, لڑکی نہیں مان کے دی.
جب سارا خاندان اس لڑکی کو سمجھا رہا ہے بھائی یہ مولانا ہیں, اچھے ہیں, کر لو, نہیں مان کے دی لڑکی, پورا زور لگا دیا. سوچو جب میں واپس آ رہا تھا, یہ تیسری شادی تھی میری, جب میں واپس آ رہا تھا تو بےزتی فیل ہو رہی ہوگی کہ نہیں ہو رہی ہو یار, سب نے مان کے دے دیا, اور لڑکی بھی کوئی بہت مالدار خاندان سے نہیں, تو کیسی فیلنگ ہوگی میری. جب میں واپس آ رہا تھا تو ہمارے, اچھا ایسے موقع پہ جب انسان بےزتی فیل کرتا ہے نا تو اتنی نہیں ہوتی, جب دوست تسلی دیتے ہیں نا, دلاسا, اس وقت زیادہ فیل ہوتی ہے. تو جب میں اپنا سا منہ لے کے واپس آ رہا تھا, سندھ سے باہر کی بات ہے یہ, میں واپس آ رہا تھا تو ہمارے دوست مجھے تسلی دے رہے, کوئی بات نہیں, تو مقدر کے کھیل ہیں. میں نے کہا تم سے ابھی بھی اچھے ہوں میں, بختو ابھی بھی 2 ہیں, زیادہ مجھے تسلیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے, تم سے ابھی بھی کیا ہوں. وہ ایک سے مجھے زیادہ بےزتی, جب وہ تسلی دے رہے تھے مجھے زیادہ بےزتی فیل ہو رہی تھی. میں نے کہا اتنی بےزتی برداشت نہیں کروں گا میں کہ مجھے کوئی غم میں تسلیاں دے. میں نے کہا تم سے ابھی بھی بہتر ہوں میں. تو یہ کام ہے بے عزتی کا, تو رشتے بھیجتے رہو, ریجیکٹ ہوتا رہے گا. اس سے انسان بے عزتی فیل کرنا اس فیلڈ میں, ہر جگہ نہیں, تو اس کے بعد ہی ہوتی ہے میرے بھائی. اور پھر وہ شعر یاد کر لیا کرو, دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے, ان کے بچے ہم کو ماموں کہہ گئے. اب جلیل قاری صاحب گھومنے پھرنے اور شادیوں سے فرصت ہو گئی تو قرآن کا حافظہ اور تجوید پر بھی توجہ دیں. کیا مطلب؟ تجوید پہ بھی توجہ دیں. بھائی تجوید تو قاری لوگ سکھاتے ہیں, سمجھا نہیں, یہ کوئی تپے ہوئے ہیں مجھ سے. امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر اہل بیت سے محبت کرنا شیعیت ہے تو میں شیعہ ہوں, کیا یہ صحیح ہے؟ امام شافعی کے اس قول کا مطلب یہ ہے کہ شیعوں کو ہم اس بیس پہ ملامت نہیں کر سکتے کہ وہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں, بلکہ ان کو جو ملامت کی جاتی ہے دوسرے مسائل کی بیس پہ. تو اگر کوئی ان کو اس بیس پہ ملامت کر رہا ہے کہ آپ حسن و حسین سے محبت کیوں کرتے ہیں, تو بھائی اس بیس پہ پھر ہم بھی شیعہ ہیں. تو مقصد امام شافعی کا شیعہ مسلک کو پروموٹ کرنا نہیں ہے. امام شافعی کا بہت سارے معاملات میں شیعہ مذہب سے بہت زیادہ اختلاف ہے. امام شافعی سب سے پہلے نمبر حضرت ابو بکر کو دیتے ہیں, دوسرے نمبر پہ حضرت عمر کو دیتے ہیں. تو بعض دفعہ کلام میں مبالغہ پیدا کیا جاتا ہے کچھ سمجھانے کے لیے. تو اہل بیت سے تو ہم سب محبت کرتے ہیں. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے مغربی دنیا ہمیں کہتی ہے دہشت گرد ہو, دہشت گرد ہو, دہشت گرد ہو. ہم کہتے ہیں یار اگر ملک کے دفاع میں لڑنا دہشت گردی ہے تو ہم دہشت گرد ہیں. تو مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم واقعی دہشت گرد ہیں, مطلب یہ کہ یہ دہشت گردی نہیں ہے, تم نے دہشت گردی کا نام ہی چینج کر لیا ہے. تبلیغ جماعت کے اصول پر ایک اعتراض ہے کہ وہ شادی کے بعد 7 ماہ اور سال پہ بیچتے ہیں, اس طرح تو وہ بیوی سے بہت دور ہو جائیں گے اور اس کے حقوق اور فتنے میں پڑنے کا اندیشہ ہے. بیوی کو بھی ساتھ لے کے چلے جاؤ میرے بھائی. میں نے تو نہیں دیکھا کہ شادی کرتے ہی وہ حکم دیتے ہیں, وہ یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ شادی کو ڈیلے کر دو, پہلے وقت لگا لو. میرا کزن ہے, اس کی بیوی کہہ رہی ہے کہ مجھے الگ گھر لے کر دو, لیکن ابو کہتے ہیں کہ اسے طلاق دو. اگر الگ دیتا ہوں تو ماں باپ کی خدمت کیسے کروں؟ میرا کزن ہے, اس کی بیوی کہہ رہی ہے کہ مجھے الگ گھر لے کر دو, لیکن ابو کہہ رہے ہیں کہ طلاق دو. نہ, طلاق تو مت دو ابو کے کہنے سے, جب تک واقعی ثابت نہیں ہو جاتا کہ بیوی ماں باپ کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کر رہی ہے. ویسے تو حدیث میں حکم ہے کہ باپ کے حکم ماننا چاہیے, اگر باپ کہہ رہے بیوی کو طلاق دو تو دے دینی چاہیے, لیکن اس حدیث کا مطلب ہے کہ اس دور کے باپ کی بات ہو رہی ہے جہاں ظالم نہیں ہوتے تھے. آج کل تو پتہ نہیں ہوتا ابا اپنے حقوق کی بات کر رہے ہیں یا کچھ ظلم کر رہے ہیں اس کے اوپر. امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا نا, میرا باپ کہہ رہے ہیں میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں. امام احمد نے کہا کہ مت دو. انہوں نے کہا کہ حضرت عمر کو تو نے تو اپنے بیٹے کو جب حکم دیا تھا کہ بیوی کو طلاق دو تو نبی نے کہا تھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر کو کہ اپنے باپ کی مانو. تو امام احمد نے کہا کہ کیا تمہارے باپ بھی عمر جیسے ہیں؟ حضرت عمر کے بارے میں تو اطمینان تھا کہ وہ جائز مطالبہ کر رہے ہیں طلاق کا, تو آج کل کے اباؤں کے بارے میں اطمینان نہیں ہے. تو اس لیے ابا اگر کہہ رہے ہو بیوی کو چھوڑ دو تو پہلے علماء سے مشورہ لے لو کہ بیوی کا کچھ قصور ہے بھی یا نہیں ہے. باقی الگ گھر کی جہاں تک بات ہے تو میرا تو رائے یہی ہے کہ اس زمانے میں بیوی کو الگ گھر میں ہی رکھنا چاہیے. دیکھو جوائنٹ فیملی کے بہت فائدے ہیں, بہت زیادہ فائدے, لیکن یہ جب ظرف بڑھاؤ. آج کل ظرف ہیں بہت چھوٹے ظرف, اور خواتین ایک دوسرے پہ ایسی ٹاؤنٹنگ کرتی ہیں, ایسا طنز کرتی ہیں کہ وہ ڈپریشن کا مریض بنا کے چھوڑتی ہیں.
اب آپ کی اماں آپ کے سامنے بہت اچھی ہوگی آپ کی بیوی کے ساتھ, ہمیں نہیں پتا علیحدگی میں وہ کیا کر رہی ہوگی. آپ کی بیوی آپ کے سامنے آپ کی ماں کے ساتھ بہت اچھی ہوگی, آپ کی غیر موجودگی میں کیا کیا طنز تانے مار رہی ہے آپ کی ماں کو, ہمیں نہیں پتا. بہتر تو یہی ہے کہ جوائنٹ فیملی میں رہو, مل جل کے رہو, محبتیں ہوتی ہیں, ایک دوسرے کا خیال ہوتا ہے, لیکن یہ جب ہے جب سب کے ظرف بڑے ہوں. آج کل ظرف مارکیٹ سے کیا چل رہے ہیں, شارٹ چل رہے ہیں. تو ظرف بڑے ہوں تو اکٹھے رہنے کے ہی فائدے ہیں, نہیں ہو تو بھائی پھر علیحدگی بہتر ہے. ہاں خوراک کے بارے میں یعنی کہہ رہے ہیں 4 شادیاں ہیں تو خوراکیں, اور بھائی اتنی خوراکیں ہیں کہ 4 شادیاں, آدمی کو اللہ نے بہت قوت دی ہے, وہ 4 شادیاں افورڈ کر سکتا ہے. جب آپ کی ایک بیوی ہو تو اس پہ رہ کے نہیں قیاس کر سکتے کہ آپ میں کتنی طاقت ہے. جب دوسری زندگی میں آئے گی تو وہ خود بخود آپ کی پاور ڈبل ہو جائے گی, تیسری زندگی میں آئے گی تو پھر خود بخود پاور بڑھ جائے گی آپ کی. یہ نیچرل ہے, یہ خود بخود ہوتا ہے. تو اب اس کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا, یہ تو میڈیکل سائنس سے ثابت شدہ ہے. اس کو بہت زیادہ اس کے لیے کوئی الگ سے خوراک, اور خوراک بڑھتی بھی جب ہی ہے, خود بہت بڑھ جائے گی خوراک آپ کی. کیا استغنا بے نیازی کا مطلب یہ ہے کہ بڑوں سے دعوت اور ہدیہ تو ہدیہ بھی نہ قبول کی جائے؟ بالکل غلط ہے. جب بڑے آپ کی دعوت کریں یا ہدیہ دیں تو اس کو قبول کرنا یہ ضروری ہے, قبول نہ کرنا یہ تکبر ہے, یہ استغنا نہیں ہے. یہ کیا ایک مجلس میں 3 بار طلاق 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 کا لفظ بولنے سے طلاق مکمل ہو جاتی ہے؟ جبکہ میں مسلک اہل حدیث سے ہوں. مسلک حدیث والوں کا دعویٰ ہے کہ ہم قرآن و حدیث کو فالو کرتے ہیں, تو قرآن و حدیث کے مطابق اکٹھی 3 طلاقیں دینے سے 3 ہی ہوتی ہیں, کہیں بھی نہیں ہے کہ اکٹھی 3 طلاقیں دینے سے 1 ہوتی ہیں. یہ مسئلہ قالی خلیل الرحمان صاحب نے ٹی وی پہ بہت اچھالا ہوا ہے اور لوگوں کو بہت گمراہ کیا ہوا ہے انہوں نے. اس لیے میں قالی خلیل الرحمان صاحب ٹی وی پہ آ کے بار بار کہتے رہتے ہیں, اہل حدیث کے ہیں نا کہ 3 1 ہوتی ہے, اور وہ صحیح مسلم کی حدیث بھی پیش کرتے ہیں. قالی خلیل الرحمان صاحب سے انتہائی رسپیکٹ کے ساتھ, انتہائی عزت کے ساتھ میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ ایک دفعہ میرے سامنے وہ صحیح مسلم کی حدیث کائنڈلی پیش کریں فیس ٹو فیس بیٹھ کے, تو پھر میں بتاؤں گا اس حدیث کا صحیح مطلب کیا ہے اور غلط مطلب کیا ہے. ابھی فی الحال شارٹ میں آپ کو صرف اتنی بات کہتا ہوں کہ قرآن و حدیث میں نے اور آپ نے زیادہ اچھا سمجھا یا صحابہ نے؟ صحابہ. میں اہل حدیث سے کہتا ہوں بھائی ایران توران چھوڑ دو, امام طحاوی نے فلانی صدی میں یہ لکھا اور فلانے دیوبندی نے یہ فتویٰ دیا, چھوڑ دو کس نے کیا لکھا. کسی ایک صحابی سے دکھا دو یار جس نے رخصتی کے بعد اکٹھی 3 طلاقوں کو 1 کہا ہو. اور میں آپ کو بہت سارے صحابہ سے صحیح سند سے دکھا سکتا ہوں, جب بھی ان سے مسئلہ پوچھا گیا 3 طلاقوں کا, انہوں نے سب نے یہی کہا 3 ہو گئی ہیں. حالانکہ دینے والے نے غصے میں دی, دینے والا دے کے پچھتایا ہے, لیکن انہوں نے کہا کوئی راستہ نہیں ہے. تو یہ اہل حدیث کا مسلک 3 طلاق کے بارے میں بالکل باطل ہے. کبھی سعودیہ کے مفتی کا فتویٰ لا رہے ہوتے ہیں, بھائی یہ آج کر کے دور کے مفتی ہیں, ان کی کوئی حیثیت ان صحابہ کے مقابلے میں نہیں ہے. ہم احترام کرتے ہیں سعودیہ کے مفتیان کرام کا بھی, لیکن یہ آج کل کا حساب کتاب ہے, کوئی اعتماد نہیں کیا جا سکتا. یا تو دین نہیں ہوگا, گورنمنٹ سے متاثر ہوں گے, یا دین ہوتا ہے وہ عمق اور مسائل میں گہرائی نہیں ہوتی. تو 4 اماموں کا اجماع ہے, سارے صحابہ کا اجماع ہے, اکٹھی 3 طلاقیں دے دی 3. قرآن نے بھی اس مسئلے کو انتہائی وضاحت سے بیان کیا ہے. اہل حدیث یہاں بھی ڈنڈی مارتے ہیں, 2 چیزوں کو خلط ملط کر دیتے ہیں کہ قرآن میں کیا طریقہ لکھا ہے طلاق دینے کا, وہ تو بتاؤ. اب بھائی ہمیں مانتے ہیں قرآن میں یہ طریقہ لکھا ہے اکٹھی مت دو, اس کا کون انکار کر رہا ہے؟ لیکن قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اکٹھی دو گے تو 3 طلاقیں واقع ہوں گی. کیوں لکھا ہوا ہے؟ قرآن کیسے لکھا ہوا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے اکٹھی مت دو, اس لیے کہ دیا تو لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا, جوڑ کا راستہ بند ہو جائے گا, اس لیے تو منع کر رہا ہے اللہ اکٹھی مت دو. ہمارے نبی کے سامنے ایک شخص آیا, اکٹھی 3 طلاقیں دی, آپ کو اطلاع ملی, آپ غضبناک ہو کے کھڑے ہو گئے. ایلعبوا بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم, آپ کو اتنا غصہ کیوں آیا؟ صحابی نے کہا یا رسول اللہ حکم دے میں اس کی گردن اڑا دوں جس نے اکٹھی 3 طلاقیں دی ہیں. یہ غصہ کیوں آ رہا ہے؟ اس لیے کہ ہو گئی ہیں, گھر اجڑ گیا غصے میں. نہیں ہوئی ہوتی تو آپ اتنا غصہ تھوڑی کرتے, کہتے کوئی بات نہیں تو 100 بھی دے دے تو 1 ہوگی. تبھی اہل حدیث کے پاس کوئی 3 طلاقیں دے کے جاتا ہے, نہ کوئی غصہ آتا ہے, کچھ کہہ رہے ہیں جتنی مرضی دے دو 1 ہی ہوئی ہے. خالی خلیل الرحمان نے اس میں بہت بددیانتی کی ہے. ایک جگہ کہہ رہے ہیں کہ جب حنفی کوئی 3 طلاقیں دے کے آتا ہے تو میں کہتا ہوں یا مسلک بچا لے یا بیوی بچا لے, یا مسلک بچا لے یا بیوی بچا لے. کیوں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو یار, کیوں گمراہ کر رہے ہو لوگوں کو؟
پھر ایک وکیل کا کل میں نے کلپ سنا, وہ وکیل کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں اگر کوئی 3 طلاقیں اکٹھی دے دیتا ہے تو اگر وہ حنفی مسلک سے ہے تو 3 ہو گئی ہیں, اور اگر امام شافعی اور کوئی اور ہے تو 1 ہوئی ہے. وکیل بھی گمراہ کر رہے ہیں تمہیں. 3 طلاقیں کوئی اکٹھی دے دیتا ہے, حنفی ہو, شافعی ہو, مالکی ہو, حنبلی ہو, سب کے نزدیک اکٹھی 3 دینے سے 3 ہو جاتی ہیں. تمام, یہ کوئی حنفی مسلک نہیں ہے, سارے صحابہ کا یہی مسلک ہے. کوئی اختلافی مسئلہ بعد میں بنا لیا اختلافی مسئلہ اس کو, اس لیے اہل حدیث اس میں ٹو دا پوائنٹ بات نہیں کرتے, گھماتے ہیں بہت باتوں کو, کبھی ادھر لے جائیں گے کبھی ادھر پینترے بدلیں گے. اسی لیے بعض اہل حدیث علماء جنہوں نے حق کا ساتھ دیا انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ اس مسئلے میں ہم کمزور ہیں اور اس مسئلے میں احناف صحیح کہتے ہیں. اہل حدیث کے فتاوی میرے پاس موجود ہیں, کبھی موقع ملا تو میں لاؤں گا. جنہوں نے کہا ہے کہ یہ مسئلہ محدثین کا نہیں ہے, یہ بعد میں کسی نے نکالا ہے, وہ بھی اس کے قائل ہیں کہ اکٹھی 3 ہی ہوتی ہیں. تو اہل حدیث میں بھی اس مسئلے میں اتفاق نہیں ہے. تو اس لیے اکٹھی 3 طلاقیں چاہے اہل حدیث نے دی ہوں یا حنفی نے دی ہوں 3 ہی ہوتی ہیں. اور آج کل کے کچھ اسکالر ہمارے دیوبندیوں میں بھی ایسے ہیں جو فتویٰ دے رہے ہیں کہ 1 ہو گئی ہیں, ان کے فتوے کی کوئی حیثیت نہیں ہے, کیونکہ یہ مسئلہ صحابہ میں اجماعی مسئلہ ہے. کسی ایک صحابی سے بھی اکٹھی 3 طلاق کا ایک کہنا ثابت نہیں ہے. اچھا, اہل حدیث اس میں بھی گڑبڑ کرتے ہیں, کہتے ہیں دیکھو فلاں حنفی نے لکھا ہے کہ بعض صحابہ 3 کو 1 کہتے تھے. ان سے کہیں دیکھو حنفی نے لکھا ہے تو حوالہ تو پیش کرو نا, کوئی سند پیش کرو. جیسے بعض حنفی علماء نے لکھا کہ ابن عباس اکٹھی 3 کو 1 کہتے تھے, لکھا ہے میں مانتا ہوں, کہاں ہے کتاب؟ ہمارے پاس جو ابن عباس کی صحیح سند ہے اس میں تو 3 ہی ہے. تو ایسے بعض حنفیوں سے غلطی ہوئی ہے, اب اس غلطی کو ہم تھوڑی فالو کریں گے. تو کوئی بھی نہیں ہے, کہیں بھی نہیں ہے. میں نے بہت اس مسئلے میں گھسا ہوں اتنے کانفیڈنٹلی, میں تبھی بات کر رہا ہوں, ایسی ہوائی باتیں نہیں کر رہا میں. 3 دے دی ختم, تو دینے سے پہلے سوچا کرو. وعلیکم السلام. جی دیکھو, مستقل رحم کو بند کروا دینا, مستقل رحم نکالوا دینا, یہ حرام ہے, ناجائز ہے. اگر ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ اب مزید بچہ ہوا تو عورت کی صحت کو نقصان ہوگا, تو وہ تدابیر اختیار کریں جو حمل روکنے کی ہوتی ہیں, وقتی اور عارضی, اسی سے روکے رکھیں. ڈاکٹر اس میں چھوڑ بھی رہے ہوتے ہیں, بہت سارے واقعات ہیں, ڈاکٹر نے کہا بچہ ہو گیا تو نقصان ہوگا, ہو گیا کچھ بھی نہیں ہوا, پھر فاٹ ہے عورت. لیکن بہرحال یہ ڈاکٹر کی فیلڈ ہے, میں اس میں ٹانگ نہیں اڑاتا. ارشاد. چلیں وہ تو ایک الگ واقعہ ہے نا, وہ تو ایک الگ, پھر میں بات کروں گا بعد میں, میں بات کروں گا بعد میں. کاروبار کرتا ہوں میں, پرفیوم کا کاروبار کرتا ہوں میں بھی, اور آتا ہے اور اپنے دو پرفیوم بوتل خرید کر, ہاں کام دیکھو کیا کر رہے ہیں. پرفیوم مارکیٹ سے اٹھاتا ہوں, کمپنی کا لیبل ہٹا کے اپنی کمپنی کا لیبل لگا کے مارکیٹ میں چلاتا ہوں. دھوکا ہے بھائی یہ. میرا نماز پڑھنے میں دل نہیں لگتا, میں کیا کروں؟ پڑھو. واش روم جانے کا دل کرتا ہے؟ کس کا دل کرتا ہے؟ جاتے ہیں, مجبوری ہے بھائی. بہت ساری چیزوں کا دل نہیں کرتا, کرنی پڑتی ہیں. تو یہ جو کہہ رہے ہیں نماز کو دل نہیں لگتا, مجھے ایک کینیڈا میں ایک آدمی ملا, اس نے کہا مفتی صاحب میں 10 سال سے تہجد پڑھ رہا ہوں لیکن دل نہیں لگتا. میں نے کہا زندہ باد, یہی تو تہجد ہے میرے بھائی. دل نہیں لگ رہا پھر بھی 10 سال ہو گئے پڑھتے ہوئے, اٹ از کالڈ ثواب. اسی پہ تو ثواب ملتا ہے. ہم غلام ہیں بھائی, اللہ کے بندے, ہمیں جو آرڈر دیا ہم نے پورا کرنا ہے, دل لگے یا نہ لگے. اسی چکر میں لوگ پورے سال نہاتے نہیں ہیں کہ نہانے کا دل نہیں کرتا ان کا. ابے زبردستی ان کو بھیجو واش روم میں, غسل کرواؤ, باہر نکالو, تیری وجہ سے دوسروں کو ٹینشن ہو رہی ہے. میرے والد بہت زیادہ تشدد کرتے ہیں, مارتے ہیں. میری بیوی بچوں کے سامنے, میری عمر 25 سال ہے, والد صاحب سے مجھے 2 دفعہ, والد صاحب نے 2 دفعہ گھر سے نکالا, چھوٹی بات پر مارتے ہیں سب کے سامنے. میری بیوی کو ہر بات پر گالیاں بد دعائیں دیتے ہیں اور مجھے دوبارہ نکال دیا. تو میں کراچی شفٹ ہو کے آؤں حیدرآباد سے, تو کیا میں گناہ گار ہوں؟ اگر والد صاحب اتنا ہی غلط سلوک کر رہے ہیں تو پھر الگ رہو میرے بھائی, الگ گھر لے کے بھی بچوں کے ساتھ زندگی گزارو اور ہیلو ہائی کر لیا کرو. والد صاحب سے کبھی کبھار خیریت پوچھ لو, قطع تعلق جائز نہیں ہے. مارتے پیٹتے تھے نا, گالیاں دیتے تھے, ٹارچر کرتے تھے, تو الگ رہ لو بس, ختم. باقی ہفتے میں 1 آدھ دفعہ ہیلو ہائی کر لو.
یہ یاد رکھو, اگر ان کو کچھ ہوا, بیماری میں ان کو ضرورت ہوئی, تو آپ کو پیسے خرچ کرنے ہیں, ان کا سلوک اچھا ہو یا برا ہو, رسپانسبلٹی بہرحال آپ کی ہے. ہاں ظلم ہو رہا تھا تو ظلم سے بچنے کے لیے آپ ریزرو ہو جائیں, ان سے کنارہ کشی اختیار کر لیں. مفتی نریم صاحب کا جس میں مفتی صاحب کے بقول کی فکر بلوچستان میں مسلح جنگ میں اگر فوج کسی بے گناہ کو گرفتار کریں شہید فوج کی نیچائی سے لمبا جواب ہے اس کا بہت. مفتی صاحب آپ ماں باپ کے حقوق بیان کرتے ہیں, آج آپ اولاد کے حقوق بھی بیان کر دیں. میرے والد مجھ پہ بہت زیادہ تشدد کرتے ہیں, اس پہ بھی بہت دفعہ بیان کر چکا ہوں میرے بھائی. مفتی صاحب میرے تینوں بیٹے, آخری سوال ہے, ملک سے باہر چلے گئے ہیں, میں نے بھی ان کو روکا نہیں کہ کل مجھے ہی برا بلا نہ کہے, آپ نے ہمارے فیوچر کا بیڑا غرق کر دیا. جس عمر میں مجھے بیٹوں یا پوتوں کو دیکھنا تھا اس عمر میں لمبا سوال ہے, اس کا خلاصہ میں سمجھ گیا ہوں. 3 بیٹوں کو ملک سے کمانے کے ملک میں سے باہر بھیج دیا کمانے کے لیے, اب تنہائی میں وقت گزار رہے ہیں. تو یہ تو ہوتا ہے. دیکھو قرآن کے الفاظ دیکھو, قرآن کہہ رہا ہے وَبَنِينَ شُهُودًا. اللہ کہہ رہے ہیں سورہ مدثر میں, ایک کافر کی برائی بیان کر رہے ہیں کہ اس پر ہم نے اتنی نعمتیں دیں, ان نعمتوں میں ہم نے اس کو کیا دیا, وَبَنِينَ شُهُودًا, حاضر رہنے والے بیٹے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بیٹا حقیقی نعمت جب ہے جب وہ آپ کے سامنے بولو موجود. وَبَنِينَ شاہد سے نکلا ہے حاضر. اولاد آپ کے سامنے ہونی چاہیے بڑھاپے میں. ایک آدھ بچہ چلو چلا جائے کمانے کے لیے, باقی تو رہے نا. وہی ہے 2-3 بچوں کا وبال. بچے ہول سیل کے حساب سے پیدا کرو میرے بھائی. اللہ نے تمہیں اتنا ابھی جوانی میں آپشن دیا, بڑھاپے میں تمہارے پاس باتوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں بچے گا. تو پھر ایک آدھ باہر چلا جائے کمانے کے لیے, وہ بھی ضرورت ہے. باقی تمہارے پاس رہیں, پھر یہ چلے جائیں وہ آ جائے, بیٹیاں آتی جاتی رہیں. ہم تو ایسے لوگوں کو بھی جانتے ہیں باہر بڑے اچھے رشتے آئے بیٹیوں کے, انہوں نے کہا نہیں یار ہم بیٹی کو اتنا دور بھیجیں کہ عید بقرعید پہ بھی نہ آ سکے تو کیا فائدہ. اب وہ تو خیر بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹا نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے, لیکن وہ تو یہ بھی نہیں چاہتے کہ بیٹیاں ہم سے بہت دور ہو جائیں. تو اولاد کی نعمت سے بڑی دنیا میں کوئی نعمت نہیں ہے. تو اس لیے اپنے سارے بچوں کو نہیں باہر بھیج دیا کرو. اور بچوں کو بھی چاہیے کہ یار اگر 1-2 چلے گئے ہیں تو باقی نہ جائیں. بولیں یار میں کیسے چھوڑ کے جاؤں, میرے ماں باپ اکیلے ہو جائیں گے. سیالکوٹ میں ہمارے ایک جاننے والے تاجر ہیں, ان کے لیے باہر سے بہت اچھی آفر آئی تھی. ان کے ایک بھائی باہر چلے گئے, ان کے لیے بھی آفر آئی. ملک کے حالات صحیح نہیں تھے, انہوں نے کہا میں بھی باہر جاتا ہوں. کہتے ہیں لیکن میں نے مولانا طارق جمیل صاحب سے مشورہ کیا کہ میں باہر چلا جاؤں, میرے ماں باپ اکیلے ہو جائیں گے. اور ماں باپ مجھے اجازت تو دے رہے ہیں میری ضرورت کو دیکھتے ہوئے, لیکن مجھے پتا ہے یار ان کی بیچاروں کی کیا زندگی ہوگی. ماں کی آنکھیں باپ کی آنکھیں تو ٹھنڈی اولاد کو دیکھ کے ہوتی ہیں. کہتے ہیں مولانا طارق جمیل صاحب نے مجھے کہا کہ دیکھو کیا وہاں کوئی اور اللہ ہے کھلانے والا, یہاں کوئی اور اللہ ہے؟ دونوں جگہ ایک ہی اللہ ہے بھائی. کہہ رہے میں نے کہا ایسی کی تیسی یار, میں اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑ کے جاؤں گا. کہہ رہے ہیں اور میں نے ماشاءاللہ ان کی دولت دیکھی ہے, اتنی بڑی فیکٹری ان کی, اتنی اللہ نے برکت دی. کہہ رہے ہیں یہ سب ماں باپ کی خدمت کا نتیجہ ہے. باہر والے سے زیادہ کما رہے ہیں, عیش کر رہے ہیں. تو میں نہیں کہہ رہا باہر مت جائیں, لیکن ماں باپ کو اکیلا مت چھوڑ کے جاؤ یار. تو پھر ماں باپ کی بھی غلطی ہے نا, کنجوسی کی کیوں تم نے اولاد پیدا کرنے میں. لگا تو یار ایسی سوسائٹی کی ایسی کی. لوگ مجھ پہ ترس کھا رہے ہوتے ہیں, مجھ صاحب کتنے بچے ہائے ہائے ہائے. میں کہتا ہوں میں تم پہ ترس کھا رہا ہوں کم بختو. اللہ پہ توکل کرو, اللہ پہ اعتماد کرو, تمہارے چہروں پہ نور آئے گا, خوشیاں آئیں گی. یہ یہودیوں کی طرح کیلکولیٹر لے کے دیکھو. تبلیغ میں ہم لوگوں کو نکلنے کا کیوں کہتے ہیں, ایک چیز نا تبلیغ والے گھسیڑ دیتے ہیں باڈی کے اندر, اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. ایسے سافٹ ویئر ڈال دیتے ہیں نا اندر کہ یقین آ جاتا ہے کہ واقعی کس سے ہوتا ہے. وہ یہ نہیں کہتے کہ اسباب مت اختیار کرو, اسباب تو اختیار کرنے ہیں, لیکن ہوتا کس سے ہے, اللہ. یہی تو سیکھنا ہے. آج اللہ پہ ایمان تو ہے, لیکن ایسا ایمان تو یہودی کا بھی ہے میرے بھائی, ایسا تو انگریز کا بھی ایمان ہے. ایسے ایمان کا کرنا کیا ہے؟ سب کچھ ہی اگر اسباب میں ہے تو پھر اللہ کو بیچ میں لانے کی کیا ضرورت ہے یار. کچھ اسباب کرتے ہیں, کچھ کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. تو اللہ کو سوسائٹی میں ان کرنا پڑے گا. وہ یہی ہے کہ بھائی اللہ جہاں اسباب اللہ نے اختیار کرنے کا حکم دیا وہاں اسباب اختیار کرنے, جہاں اپنے اوپر توکل کا حکم دیا وہاں اسباب کی ایسی کی تیسی. تو اس لیے توکل کرنا سیکھو اللہ پہ. اللہ عمل کی توفیق دے, یعنی بچے پیدا کرنے کی توفیق دے.